بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ اردو ادب کی، اردو زبان کی اس ہمہ جہت اور قداور شخصیت کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو اردو کا قتیل کہتے تھے۔ اور میر کا یہ شعر اردو کی مناسبت سے اکثر پڑھا کرتے تھے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اسی اسیری میں انہوں نے اردو زبان و ادب کے ہر گوشے کی سیر کی اور ہر جگہ اپنے دستخط ثبت کیے۔ کون سا میدان ہے، کون سا شعبہ ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑا؟ تنقید، تحقیق، فلسفہ، لسانیات۔ پھر اصناف کی طرف دیکھیے تو غزل، امیر خسرو سے لے کر ولی دکنی، میر، غالب، انیس، دبیر۔ نظم تو جدید نظم، نثری نظم، افسانے پر کام کیا، جدید افسانے پر کام کیا، ناول پر بڑا عمدہ کام کیا۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ایسے موضوعات جن پر اس سے پہلے قلم نہیں اٹھایا گیا، گوپی چند نارنگ صاحب نے یہ کام کر کے دکھایا۔ جی ہاں، ہم سب آج ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جن کی طویل خدمات ہیں اردو زبان و ادب کے لیے، اور وہ خدمات اتنی معیاری ہیں اور ان کا کینوس اتنا وسیع ہے کہ ادب کا ادنا سے ادنا طالب علم بھی اس نام سے گزرے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ گوپی چند نارنگ صاحب نے لورالائی پاکستان میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کی پرائمری تعلیم یہاں موسیٰ خیل میں تھی، جہاں انہوں نے پوزیشن کے ساتھ اپنی پرائمری تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد وہ ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے، اپنی باقی تعلیم انہوں نے وہاں مکمل کی، وہاں بڑے بڑے ادبی کارنامے انجام دیے، لیکن ان کی خدمات ایسی تھیں جن کا دائرہ کسی سرحد کے اندر نہیں رہا، بلکہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ نہ صرف ہندوستان اور پاکستان، بلکہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ جہاں اردو کا کوئی ایک بولنے والا بھی ہوگا، وہاں بھی نارنگ صاحب کی خدمات کے رنگ پہنچے اور لوگوں نے اس کو دیکھا اور پسند کیا۔ گوپی چند نارنگ صاحب ساختیات کے بنیاد کاروں میں شمار ہوتے ہیں، اور جتنی جدید تھیوریز اور نظریات مغرب سے سامنے آئے، جس میں جدیدیت، ما بعد جدیدیت، ساختیات، پس ساختیات، اطلاقی تنقید، ان تمام موضوعات کو انہوں نے اردو میں نہ صرف یہ کہ روشناس کرایا، بلکہ اردو کی جو ایک خاص اپنی ایک کیفیت، ایک مزاج ہے، اس میں ڈھال کر ہمیں دکھایا کہ اردو میں ان تھیوریز کا، ان نظریات کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے۔ گوپی چند نارنگ صاحب اتنا بڑا نام ہے کہ ان پر بات کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ قداور شخصیات ہی چاہیے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس بڑے اہم جلسے کی صدارت کرنے کے لیے ایک ایسی عمدہ ہمہ جہت شخصیت، ایسی نفیس شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کا یہاں ہونا ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ نہایت ممتاز شاعر، ادیب، نقاد، دانشور اور ایسی فعال شخصیت جس نے پاکستان کے ادبی اداروں سے ایسے کام کروائے جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہم بصد احترام ملتمس ہیں آج کے اس جلسے کے صدر، افتخار پاکستان، افتخار ادب، افتخار عارف صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ افتخار عارف صاحب کہ بطور خاص آپ اس جلسے میں تشریف لائے، اور آج ہم یہاں پر گوپی چند نارنگ صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری تو یہ نہ حیثیت ہے نہ اوقات کہ ہم گوپی صاحب کے کام پر بات کر سکیں،
لیکن ظاہر ہے کہ گوپی چند نارنگ صاحب سے جو تھوڑا بہت تعارف یا تعلق ہمارا رہا اس کو بیان کرنا ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ گوپی چند نارنگ صاحب سے ہماری پہلی ملاقات 2005 میں دوحہ قطر میں ہوئی، جہاں پر مجلس فروغ ادب کا مشاعرہ تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ہر سال جو ایوارڈ دیا جاتا ہے مجلس فروغ ادب کی جانب سے، وہ 2 ادیبوں کو دیا جاتا ہے، ایک پاکستان سے اور ایک ہندوستان سے، اور نارنگ صاحب تاحیات اس مجلس کی جیوری میں شامل رہے جو ہندوستان سے ادیب کا انتخاب کرتی تھی۔ تو وہ اس حیثیت سے اس مشاعرے میں وہاں آئے ہوئے تھے، احمد فراز صاحب بھی موجود تھے وہاں پر۔ تو نارنگ صاحب سے ہماری بس سلام دعا ہی ہوئی، اس میں بھی ایک بڑا اچھا تاثر تھا کہ ایک شائستہ مہذب شخصیت جنہوں نے بہت ایک محبت سے بات کی۔ لیکن مشاعرے کے بعد انڈین ایمبیسی میں اگلے دن ہم لوگوں کے لیے ایک لنچ کا انتظام تھا جس میں تمام شعراء کو مدعو کیا گیا تھا۔ وہاں ہم نے پہلی بار نارنگ صاحب کو بولتے سنا۔ تحریر کے تو ہم پہلے ہی قائل تھے، اب ان کی تقریر کے گھائل بھی ہو گئے، اور ہمیں احساس ہوا کہ ان کے پاس صرف تحریر کا جادو ہی نہیں بلکہ تقریر کا جادو بھی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت اچھا بولنے والوں میں اگر جو چند لوگ دیکھے ہیں ان میں نارنگ صاحب سر فہرست ہیں۔ انہوں نے وہاں پر بات تو صرف اس لیے کی کہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے شعراء کو مدعو کیا ہے، لیکن اس گفتگو میں بھی انہوں نے ادب اور ادب کے حوالے سے امن اور امن کے جو فائدے ہو سکتے ہیں اس کائنات کے لیے، اس تمام صورتحال پر جس طرح روشنی ڈالی وہ یقیناً قابل رشک تھا۔ اس کے بعد نارنگ صاحب سے مختلف ملاقاتیں ہوتی رہیں، پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی۔ ہم نے ہر بار انہیں ایک مزاج کے ساتھ پایا، ورنہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں وہ کبھی تو آپ سے بڑی خوش دلی سے ملتی ہیں اور کبھی بڑی بد دلی سے ملتی ہیں، لیکن نارنگ صاحب میں ہم نے ایسی 2 رنگی نہیں دیکھی۔ وہ ہمیشہ ایک انداز سے ملتے تھے، نہایت شفقت سے، تہذیب سے۔ اس کے بعد جب ہم اپنا پرچہ نکالنے لگے اسالیب تو اس کے لیے ہم نے ان کو ای میل کی کہ ہمیں آپ سے تعاون چاہیے ہے تحریری۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، اور اس کے بعد اکثر ای میل پہ ان سے رابطہ رہنے لگا۔ ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا تھا ہر ای میل میں کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ میرے دوست کا کیا حال ہے۔ ہمارے والد کا حال احوال پوچھتے تھے وہ، اس کے بعد پھر بات کرتے تھے۔ پرچے پر رائے ہمیشہ دیتے تھے کہ آپ کا پرچہ مجھے مل گیا، کیسا لگا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تحریری تعاون بھی کیا، اپنے مضامین بھی ہمارے پرچے کے لیے بھیجتے رہے۔ پاکستان میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی وہ ادارہ ہے جس کا سب سے بڑا احسان ہم جیسے طالب علموں پر یہ ہے کہ اس نے ایسی ایسی شخصیات سے ہمیں ملوایا، ایسی ایسی شخصیات کو سننے کا موقع دیا جن کے بارے میں ہم خواب میں ہی سوچ سکتے تھے کہ ان سے کبھی ملاقات ہوگی، ان کو ہم کبھی اتنے قریب سے دیکھ سکیں گے، ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا سکیں گے، ان کے خیالات سے استفادہ کر سکیں گے۔ تو ایسی شخصیات میں نارنگ صاحب سر فہرست رہے۔ آرٹس کونسل کراچی نے ہمیشہ ان کو مرکزی حیثیت دی، اور انہوں نے بھی آرٹس کونسل کراچی سے ہمیشہ بہت محبت کا اظہار کیا۔ احمد شاہ صاحب سے تو ہم سب کے ہی ایک بڑے خلوص اور محبت کے تعلق رہتے ہیں، لیکن نارنگ صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ احمد شاہ صاحب کی دعوت پر یہاں آتے رہے، اور جب نہیں آ سکے تب بھی انہوں نے آن لائن آرٹس کونسل کی کانفرنس میں شرکت کی اور اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلایا۔ ظاہر ہے کہ آرٹس کونسل کراچی سے اتنا قریبی تعلق نارنگ صاحب کا رہا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہم ان کی خدمات کو نہ سراہیں۔ اس لیے کہ ایک ایسی شخصیت جس نے طویل عمر پائی ہو اور اس عمر کا بھرپور فائدہ پہنچایا ہو زبان و ادب کو، اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی ان خدمات کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ افسوس تو رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، لیکن جو کام وہ کر گئے ہیں اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا اور یہ احساس کرنا کہ وہ کتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے گئے ہیں، یعنی ہم لوگ بار بار اسے کام کہیں لیکن دراصل وہ کارنامے ہیں، تو وہ کارنامے ایک ایسی شخصیت کر گئی جو کئی اداروں کے کام تھے۔ کئی ادارے مل کے اتنی کتابیں نہیں لکھ سکتے جتنی نارنگ صاحب نے لکھی ہیں۔ تو آج اس شخصیت کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ بحیثیت ادب کے طالب علم نارنگ صاحب سے ہماری بھی ملاقاتیں رہیں، ان کی شفقت ہمارے حصے میں آئی،
اور ہم ہمیشہ اس کے لیے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے رہیں گے۔ اب ہم اپنے مقررین کی طرف چلتے ہیں جو آج نارنگ صاحب کے حوالے سے یہاں پر اظہار خیال کریں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کون کون سی شخصیات آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گی۔ ہمارے ساتھ لاہور سے شامل ہوں گے ڈاکٹر ناصر عباس نیر، پھر ہمارے ساتھ اسلام آباد سے شریک ہوں گے محمد حمید شاہد صاحب، پھر ہمارے ساتھ انڈیا سے شامل ہوں گے پروفیسر شافق کدوئی صاحب، پھر امریکہ سے ستیہ پال آنند صاحب، اور اصغر ندیم سید صاحب موجود ہیں لاہور سے، اور افتخار عارف صاحب کی تو صدارت ہے ہی۔ تو اب ہم سب سے پہلے اظہار خیال کی دعوت دیں گے اس شخصیت کو جو نارنگ صاحب کے قریب بھی رہے، نارنگ صاحب کے نظریات سے بھی ان کی ایک قربت ہے، اور مابعد نوآبادیات کے بنیاد کاروں میں سے ہیں، اور اپنا ایک خاص اسلوب رکھتے ہیں تنقید میں۔ آپ کی بھی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، نہایت عمدہ کام جس پر پاکستان فخر کر سکتا ہے، پوری اردو دنیا فخر کر سکتی ہے۔ لاہور چلتے ہیں اور ڈاکٹر ناصر عباس نیر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ گوپی چند نارنگ صاحب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر امبرین حسیب عنبر صاحبہ، جناب افتخار عارف صاحب، جناب اصغر ندیم سید صاحب، پروفیسر شافق کدوئی صاحب، حمید شاہد صاحب اور ستیہ پال آنند صاحب، اور آرٹس کونسل میں موجود جناب احمد شاہ صاحب اور باقی جو شریک خواتین و حضرات ہیں، پیر سلمان صاحب بھی نظر آئے تھے۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس بہت ہی ایک اہم نشست میں گفتگو کی دعوت دی۔ نارنگ صاحب کا انتقال 15 جون کو ہوا، اور تقریباً 15 دن 2 ہفتے ان کے انتقال کو ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ کہ پچھلے 2.5-3 سالوں میں ہم نے اردو ادب کے بے شمار جو بڑے لوگ تھے ان کو کھویا ہے۔ نارنگ صاحب بھی ان میں شامل ہیں۔ یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ ان چند سالوں میں جن لوگوں نے جدید اردو ادب کی بنیادوں کو استوار کرنے میں حصہ لیا، یا اس ادب کی تفہیم میں، اور ہمارے اس وقت اردو ادب سے متعلق ہماری جو بصیرت ہے اس بصیرت کی بنیادیں رکھیں، وہ ان میں سے کئی لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ زندگی کا یہی اصول ہے، جو آتا ہے اس کو جاننا ہے۔ لیکن یہ سب لوگ ادب میں، آپ نے ٹھیک کہا، انہوں نے صرف کام نہیں کیا، کام تو ہم سب کرتے ہیں۔ کام اور مشقت ہماری ایک طرح سے تقدیر ہے، اور جو تیسری دنیا کے رہنے والے ہم جیسے لوگ ہیں تو کام تو ان کی تقدیر ہے۔ لیکن اس کام کے ساتھ کارنامے جو انجام دینا ہے، یہ ایک غیر معمولی بات ہے، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے اس معاشرے میں، اس جنوبی ایشیائی معاشرے میں، ایسی شخصیات 20ویں صدی میں پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں، زندگی کے شعبوں میں کارنامے سر انجام دیے۔ تو ان میں ایک نارنگ صاحب بھی تھے۔ نارنگ صاحب کا آپ نے آرٹس کونسل سے تعلق بتایا، لیکن نارنگ صاحب کا تعلق آرٹس کونسل کے ساتھ اس پورے پاکستان سے بھی تھا، اور اس تعلق کی کئی نوعیتیں تھیں۔ کچھ لوگ اس وقت ایسے موجود ہیں جن کے ساتھ نارنگ صاحب کے بہت گہرے مراسم تھے، جن میں افتخار عارف صاحب ہیں، اور ان کی شاعری پہ سب سے اچھا مضمون اگر میں کہوں تو وہ نارنگ صاحب نے لکھا تھا، اور شروع میں بھی لکھا تھا۔ اسی طرح اصغر ندیم سید صاحب ہیں، وہ ان کے بہت ہی قریبی دوستوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح اس نشست میں شافق کدوئی صاحب ہیں، جو بہت ہی ان کے قریبی احباب میں بھی شامل ہیں، اور جو فکری طور پر بھی ان کے بہت قریب رہے، اور ان سے انہوں نے روشنی بھی حاصل کی اور اس روشنی کو آگے بڑھایا۔ تو باقی سب لوگ بھی، اس طرح ستیہ پال آنند صاحب ہیں، وہ ان کے بہت قریبی احباب میں رہے۔ تو پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق صرف یہ شخصی جو مراسم ہے ان کی سطح پہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت گہرا ثقافتی تعلق بھی تھا۔ وہ اسی زمین سے پیدا ہوئے، بلوچستان میں پیدا ہوئے، پنجاب سے ان کے والدین کا تعلق صلیہ سے تعلق تھا، اور ابتدائی تعلیم بھی یہی حاصل کی، اور زبانوں کی جو یہاں کی اپنے ساتھ بہت سے ایسے مٹی کی خوشبو لے کر نہیں گئے، یہاں کی زبانیں بھی لے گئے، اور یہاں کا ایک کلچر بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ، میں سمجھتا ہوں نارنگ صاحب کی زندگی کا بہت ایک اہم جو ان کی زندگی کا موڑ تھا یا سنگ میل تھا، وہ جب 47 میں گئے ہیں دہلی میں، اکیلے گئے ہیں، ان کے والدین بعد میں گئے، تو اس وقت ان کا یہاں سے جانا اور اس کے بعد اردو زبان کو اختیار کرنا یہ بہت اہم تھا۔ اب آپ اس زمانے کے حالات کو ذہن میں لائیے کہ 1947 میں
جب پاکستان بنا ہے، ہندوستان تقسیم ہوا ہے، تو صرف ہندوستان زمینی یا جغرافیائی طور پر تقسیم نہیں ہوا، اور بھی یہ جو تقسیم تھی یہ کئی سطحوں پر ہوئی، جیسے ثقافت کی سطح پہ ہوئی، قوم کی سطح پہ ہوئی، زبان کی سطح پہ ہوئی. اور اس وقت جو اردو زبان تھی ہندوستان میں، وہ تقسیم کا ایک بہت ایک استعارہ بنی ہوئی تھی. اور جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے، اور خاص طور پہ اردو بولنے والے مسلمان تھے، وہ اس کا شکار تھے. تو ایسے ماحول میں جو بہت ہی ایک دھماکہ خیز تھا، جس میں بارود کی ایک کیفیت تھی، تو اس ماحول میں نارنگ صاحب کا اردو زبان کو اختیار کرنا یہ بہت اہم تھا. ایک تو وہ یہاں سے گئے تھے، ان کے لیے بہت آسان تھا، بہت فطری زیادہ لگتا تھا کہ وہ ہندی کو اختیار کرتے، لیکن انہوں نے ہندی کی بجائے اردو کو اختیار کیا. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا اسی سلسلے میں اس فیصلے تک پہنچنے میں جو مدد دی، وہ خواجہ احمد فاروقی کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جو خواجہ صاحب تھے، اگرچہ وہ پہلے کالج میں تھے، بعد میں وہ جامعہ ملیہ میں ہے، تو ان کا جس کو یہ نارنگ صاحب نے، میں نے جو پڑھا ہے، ہو سکتا ہے اور لوگوں کا بھی ذکر کیا ہو، لیکن جس شخص کا انہوں نے سب سے زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ ذکر کیا وہ خواجہ احمد فاروقی تھے. اور خاص طور پر جو خطوط ان کے شائع ہوئے ہیں، ان میں جو ان کا مضمون شامل ہے، جو سمانی مضمون ہے، اس میں انہوں نے جس طرح ان کو یاد کیا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ ان کی شخصیت کو، بلکہ ان کی جو نارنگ صاحب کی جو تربیت ہوئی، اس میں خواجہ صاحب کا بہت کردار تھا. اور اس تربیت کا بہت اہم حصہ جو تھا وہ اردو زبان کو اختیار کرنا تھا، اور اردو کو ایک مشترکہ تہذیب کی علم بردار زبان کے طور پر اختیار کرنا تھا. اور یہ دلچسپ بات ہے کہ نارنگ صاحب نے جو بتایا کہ ان کے جو اولین مضامین شامل ہوئے، جو ان کا پہلا مضمون شائع ہوا، جو ان کا تحقیقی اور تنقیدی مضمون تھا، وہ اردو ادب میں اتحاد پسندی کے رجحانات، یعنی اردو تقسیم کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے، تقسیم کا سبب سمجھی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں اردو اور اردو بولنے والے ایک طرح کے عتاب کا شکار ہیں. تو ایسے میں ایک نارنگ صاحب کا یہ سامنے آنا، اور یہ دیکھیں وہ سیاسی مسئلہ تھا، سیاسی مسئلے کا حل نارنگ صاحب نے تہذیب میں تلاش کیا. یہ میں سمجھتا ہوں نارنگ صاحب کی اردو زبان کے حوالے سے بہت ایک بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے شروع میں کیا. اور انہوں نے سیاسی نعرہ نہیں لگایا، ان کے آپ کو سیاسی پہلو بہت کم ملے گا، لیکن سیاسی سوالات کے جواب کے لیے بار بار اردو زبان کی تہذیب، اردو ادب کی تاریخ اور اردو کے کلچر میں بار بار جانا، اور ایک اکیڈیمک سطح پر ایک عالمانہ نوعیت کی تحقیق کے ذریعے یہ سامنے لانا کہ جو اردو ہے وہ تقسیم کی زبان نہیں ہے، وہ مشترکہ تہذیب کی زبان ہے، وہ رواداری کی زبان ہے، اور وہ تکثیری کلچر کی زبان ہے، وہ مختلف مذاہب، مختلف مسالے کو جوڑتی ہے. بعد میں انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ، اور یہ بالکل ٹھیک کہا، کہ زبان کا مذہب نہیں ہوتا، وہ تو زبان بولنے والوں کا مذہب ہوتا ہے. تو یہ دونوں کو، یہ اس زمانے میں یہ الگ کرنا، یہ بھی بڑی کنٹریبیوشن تھی. اس لیے وہ بار بار اردو زبان کے ساتھ عشق کا اظہار بھی کرتے تھے، اور عشق کے اظہار وہ زبانی نہیں کرتے تھے. عشق کیا تقاضے ہم سے کرتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اردو کے عشق میں یہ بالکل ٹھیک بنتا تھا. وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کا اردو کے ساتھ تعلق ہندوستان کی فضا میں اور دہلی میں رہ کر، جو اردو کا اپنا علاقہ تھا، وہاں اردو کے ساتھ یہ تعلق عشق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو لہٰذا یہ کوئی تجریدی بات یا کوئی ایک نعرے کی سطح پہ یا ایک سیاسی جو ایک وقتی فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کی بات نہیں تھی. یہ بالکل اردو کے ساتھ ان کا جو حقیقی گہرا تعلق تھا باطنی، یہ اس کے اظہار تھا کہ اردو کے ساتھ وہ عشق کرتے تھے، اور عشق کے جو سارے تقاضے تھے وہ پورے کرتے تھے، اور انہوں نے اردو پہ بہت تحقیق کی. اسی طرح جب یہ نہیں کہا کہ اردو میں اتحاد پسندی موجود ہے، بلکہ اس کو سب سے پہلے ان کی جو پہلی کتاب ہے وہ اردو مصنوعیوں کا مطالعہ تھا. انہوں نے کہا جی آپ دیکھیے، پیچھے تاریخ میں جائیے اور تاریخ میں دیکھیے کہ اردو نے اس جو گنگا جمنی کلچر ہے، جو مشترکہ تہذیب ہے، اور جو اردو میں ایک رواداری اور تکثیریت ہے، وہ تو شروع سے چلی آتی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے اور نہ یہ نعرہ ہے. تو انہوں نے اردو مصنوعیوں میں جو ہندوستانی قصے ہیں ان پہ تحقیق کی اور وہ سامنے لائے. تو اس سے انہوں نے کہا کہ اردو جو ہے یہ ایک ہند اسلامی جو تہذیب بنی، اور جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کارنامہ تھا جو ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک سمجھنا چاہیے، جو مسلمانوں کی ہندوستان کو ایک بہت بڑی دین بھی ہے کہ ہند اسلامی تہذیب تھی جس میں رواداری تھی. تو پہلے انہوں نے مصنوعیوں کا مطالعہ کیا، اور بعد میں اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے اردو ادب میں جو بہت اہم کتاب ہے وہ تھا کہ اردو شاعری میں جو کربلا کا استعارہ ہے، یعنی ایک طرف ہندوستانی قصوں کو مصنوعیوں میں سے ایک اس کی تحقیق کر کے دکھایا، ثابت کیا، اور دوسری طرف وہ 400 سال کی جو اردو شاعری تھی اس میں دکھایا کہ کس طرح کربلا کا ایک استعارہ وہاں سے دکنی شاعری سے لے کر افتخار عارف صاحب اور ان کے بعد کے جو شعراء ہے وہاں تک یہ آتا ہے. اور وہ کس طرح وہ یعنی اردو زبان بیک وقت
جو خالص ہندوستانی مقامی عناصر ہیں ان کو بھی جگہ دے رہی تھی، اور اسی طرح جو اسلامی عناصر تھی ان کو بھی جگہ دے رہی تھی. اور اپنی نارنگ صاحب نے، اچھا یہ بات نارنگ صاحب نے صرف اس طرح نہیں کیا کہ صرف ان کو دکھا دیا، بلکہ اس کے لیے انہوں نے ایک تھیوری بھی وضع کی، اور وہ تھی کہ ادب کی جمالیات ہے. انہوں نے کہا جی یہ کام جو ہو رہا تھا یہ ادب کی اس بنیادی جمالیات کی سطح پہ ہو رہا تھا، یعنی یہ کوئی سیاسی طور پر نہیں ہو رہا تھا، یہ جمالیات اور اردو ادب کی سے جو اس کی جو تہذیب پیدا ہو رہی تھی یہ اس کی سطح پہ ہو رہا تھا. بہت اچھا. اور اسی طرح پھر اردو غزل پہ ان کی بہت اہم کتاب تھی، ہندوستانی اردو غزل ہندوستانی ذہن و تہذیب، یعنی مصنوع میں بھی دکھایا اور شاعری اور غزل میں کربلا کا دکھایا، اور اردو غزل کی جو انہوں نے ایک طرح سے لکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ چند اردو تنقید کی ایک اہم ترین کتابوں میں شامل ہے، جن میں وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اس غزل میں بھی، یعنی صرف قصے کی سطح پہ نہیں ہے بلکہ زبان کی سطح پر، محاورات کی سطح پر جو بہت سی تلمیحات اردو غزل میں آئی، اور بہت سے جو احساسات آئے، جو بہت سے پرایا بیان آئے، وہ دونوں کے دونوں اس مشترکہ تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں. جو چونکہ غزل مصنوعی 20ویں صدی میں نہیں جاری رہی، لیکن غزل تو جاری رہی ہے. تو اس طرح جو مشترکہ کلچر پیدا ہوا تھا، دکن سے پیدا ہونا شروع ہوا تھا، وہ آگے 20ویں صدی تک چلتا جاتا ہے، اور وہ اس میں دکھاتے تھے. اچھا، نارنگ صاحب کی جو زبان میں دلچسپی پیدا ہوئی، یہ زبان کی دلچسپی نارنگ صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ کئی سطحوں پہ تھی. ایک ٹیکنیکل سطح پہ بھی ان کی زبان سے دلچسپی تھی، لہذا انہوں نے اردو املا کے مسائل پہ لکھا، اردو اور کرخنداری کے جو لہجے ہیں ان کے فرق پہ لکھا، اور اردو لسانیات کے اور کوئی مسائل، جو ٹیکنیکل خالص سطح پہ بھی رہی، لیکن اس کے ساتھ ان کی لسانیات سے خالص ادبی دلچسپی وہ بھی رہی. اور اس کا جو مظہر ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس سے ان کی تنقید میں ٹرن آیا، وہ اسلوبیات پہ کام تھا. تو پہلے وہ تحقیق کی طرف آئے، اور تحقیق سے رفتہ رفتہ وہ تنقید کی طرف آئے. اور تنقید میں وہ جو ان کی ابتدائی کتابیں ہیں، جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں وہ یہ اسلوبیات میر، جو یہیں کراچی میں جو بابا اردو مولوی عبدالحق یادگاری خطبہ تھا اس کے طور پر پیش کیا گیا تھا. آج بھی اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں، جو مختصر ایک مقالہ ہے، چھوٹی کتاب کی صورت میں ہے، بعد میں دوسری کتاب میں وہ شامل ہوا، تو اس میں آپ کو لگے گا کہ وہ اسلوبیات کے ذریعے کس طرح میر کی روح تک پہنچے ہیں. اور یہ ایک دلچسپ میں یہاں پہ اتفاق ذکر کروں گا کہ جو نارنگ صاحب ہے وہ میر سے غالب کی طرف گئے، جو شمس الرحمان فاروقی جو ان کے معاصر، وہ بھی اتنے ہی ممتاز نقاد تھے، وہ غالب سے میر کی طرف گئے. یہ ایک بڑا ایک دلچسپ، میں یہ دیکھ رہا تھا، بہت دلچسپ ایک موازنہ بنتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ جو فاروقی صاحب ہیں وہ رفتہ غالب سے میر کی طرف ان کا ہوا ارتقا، لیکن نارنگ صاحب کا میر کی غالب. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ دونوں میر اور غالب کو اور تیسرے اقبال کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کر سکے. اور اقبال کو فاروقی صاحب نے بھی موضوع بنایا اور نارنگ صاحب نے موضوع بنایا، لیکن نارنگ صاحب کے یہاں اقبال کی جو جمالیات ہے، اقبال کی جو شاعرانہ حیثیت ہے، جو مستقل حیثیت ہے، ان سے انہیں بہت دلچسپی رہی. اسی طرح اسلوبیات پہ بھی وہ نہیں رکے. اس کے بعد جو زبان سے ان کا تعلق تھا، وہ تیسری سطح بھی اس میں آئی، وہ زبان کے فلسفیانہ مسائل سے دلچسپی تھی. ہمارے یہاں اور بھی لوگوں کو رہی ہے، لیکن نارنگ صاحب کو تو خاص طور پر رہی. انہوں نے جدیدیت پر بھی لکھا، اور جدید افسانہ نگاروں پہ بہت اچھے مضامین لکھے، انتظار حسین پر، بلراج مہندرا پر، سریندر پرکاش پر، اور بیدی پر. آج بھی وہ کتاب جس کا مقدمہ شافع صاحب نے لکھا ہے، جو فکشن شعریات اردو فکشن پہ چند اچھی کتابوں میں شامل ہے، جنہوں نے ان کے مطالعات بھی کیے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو زبان سے فلسفیانہ دلچسپی تھی. میں بالکل مختصر کہوں گا کہ جو نارنگ صاحب کی زبان سے شروع میں ایک سیاسی دلچسپی، سیاسی سوال سے تہذیب کی طرف آئے، اور اس کے بعد زبان سے ایک فلسفیانہ دلچسپی تھی، اور اس کا ظاہر نتیجہ تھا وہ 20ویں صدی میں. 20ویں صدی میں جو مغرب میں ساری جو دانشوری ہے، جو فلسفیانہ دانشوری ہے، اس کا مرکز زبان ہے. اس سے پہلے بھی اگر افلاطون سے چلی جاتی ہے زبان دلچسپی، لیکن 20ویں صدی میں چند بڑے جو فلاسفر ہیں وہ زبان کے فلاسفر ہیں. ان میں وٹکنسٹائن ہو، ان میں برٹرینڈ رسل ہو، اور ان میں مارٹن ہائیڈگر تو کہتا ہی یہی تھا کہ جناب آپ جب تک زبان کو شامل نہیں کریں گے، آپ بینگ کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. تو ایک اور اس کے بعد ساختیات، پس ساختیات، پوسٹ ماڈرنزم، یہ سارے کا سارا زبان سے فلسفیانہ دلچسپی کا مظہر ہے. تو نارنگ صاحب نے اس جو ایک وراثت تھی جو 20ویں صدی کے مغربی فلسفے میں آئی تھی، کہ زبان کے ذریعے انسان اور دنیا کے رشتے کو ڈیفائن کرنا، اور اسی طرح انسانی شعور میں معنی کیسا پیدا ہوتے ہیں، انسان کا جو کوگنیشن ہے اس کا زبان سے کیا تعلق، اس سے دلچسپی پیدا ہوئی. اور پھر یہی جو فلسفیانہ دلچسپی تھی نارنگ صاحب کو پیچھے جو ہندو فلسفہ ہے، اور خاص طور جو بدھی فلسفہ ہے، وہاں تک لے گئی. اور میں اس میں تو نارنگ صاحب کی آخری جو 30-35 سال کی تنقید ہے، وہ زبان سے اس فلسفیانہ دلچسپی کا مظہر ہے، اور جس کا اظہار ان کی ساری جو پوسٹ ماڈرن تنقید ہے اس میں ہوا ہے. ان کا یعنی جو ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ اردو میں جدیدیت ختم ہو گئی اور مابعد جدیدیت آئی، یہ دراصل اسی طرف ان کا ارتقا تھا
تھا کہ وہ اب زبان کو اپنے تمام مباحث میں، اپنے تمام تنقیدات میں مرکزی اہمیت دینے لگے تھے، اور زبان سے متعلق جو مغرب کی بصیرتیں تھیں اور جو مشرق کی بصیرتیں تھیں ان کا ایک امتزاج کر رہے تھے۔ وہ بار بار زور دیتے تھے کہ میں جس مابعد جدیدیت کی بات کر رہا ہوں وہ ایک مقامی اور اردو کی مابعد جدیدیت ہے، اور اس کو وہ بار بار واضح بھی کرتے تھے۔ اور یعنی وہ کلاسیکی ادب سے آتے ہوئے جدید ادب، اور جدید ادب سے پھر معاصر ادب کی طرف آئے۔ اگرچہ ان کی جو آخری کتاب ہے میں سمجھتا ہوں جس کو نارنگ صاحب کے پچھلی کتابوں میں 4-5 اگر ان کی چند بڑی کتابیں جو انہوں نے لکھی اور اردو تنقید کی بڑی لکھی، وہ غالب پر کتاب تھی۔ تو غالب پر کتاب میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کے اسی جو لسانی فلسفہ ہے اس کو لے کے چلے ہیں، یعنی مغرب کا جو ڈیریڈا کی ڈیکنسٹرکشن اور مشرق سے جو شنیتا کا تصور ہے، جو بدھی فلسفہ ہے، وہ شنیتا جو ہے وہ ہے ہی زبان پر مبنی ہے۔ مطلب اس پہ میرا اتنا وقت نہیں کہ میں واضح کر سکوں کہ ان دونوں کے درمیان بہت ایک گہرا رشتہ ہے، ڈیریڈا کی ڈیکنسٹرکشن اور بدھ کے جو شنیتا کا فلسفہ ہے اس کے درمیان بہت گہرا ایک تعلق ہے، اور اس ڈیریڈا کی ڈیکنسٹرکشن کے پیچھے جو مغربی روایت ہے اس پر خود بدھی فلسفہ کا بہت اثر تھا، نگارجن کا اور خاص طور پر دیگناگ کا، ان کے اثرات تھے۔ تو نارنگ صاحب اس طرح کے لے کے چلے اور انہوں نے ایک بالکل تنقید کا ایک مختلف دیا، اگرچہ وہ اسی دوران بہت سے تنازعات کا شکار بھی ہوئے، کیونکہ جس زمانے میں جدیدیت پر ہمارے جو بہت سے نکات تھے بہت جم کے لکھ رہے تھے، تو نارنگ صاحب نے جب یہ اعلان کیا کہ جدیدیت کا خاتمہ ہو گیا تو اس سے نارنگ صاحب کے خلاف ہندوستان میں جو ایک اختلافات کی ایک بہت بڑی لہر پیدا ہوئی۔ اگر آپ دیکھیں نارنگ صاحب اس سے پہلے جو تھے ان سے اتفاق کرنے والے بہت موجود تھے، نارنگ صاحب کے ساتھ جو ایک اختلافات کی ایک پوری جو ایک رو چلی ہے اس کا تعلق اسی مابعد جدیدیت کے آغاز اور جدیدیت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ تھا، لیکن وہ بہرحال اس پہ قائم رہے اور اس کو وہ واضح بھی کرتے رہے، اپنے لیکچر میں بھی واضح کرتے رہے، باقی چیزوں میں بھی۔ اس کے علاوہ نارنگ صاحب کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان کا جو مطالعہ تھا، ایک تو انہیں بہت سی زبانیں آتی تھیں، اردو سب سے پہلی زبان تھی، سنسکرت سے شدبودھ تھی اور فارسی سے تھی، انگریزی سے تھی، سرائکی سے تھی، پشتو اور بلوچی کا بھی ذکر کیا، کئی زبانیں جانتے تھے، یہ بھی ایک اس سے بھی ان کا ایک رواداری پیدا ہوئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو ادب تھا وہ کلاسیکی ادب، جدید ادب اور معاصر ادب، ان دونوں کو اس طرح ان کا جو ذہنی ایک تناظر تھا وہ بہت وسیع تھا۔ اور آخری بات یہ کہ ان کا جو تنقیدی اسلوب تھا وہ اپنے تمام معاصرین سے مختلف تھا۔ جو فاروقی صاحب کا اسلوب ہے وہ بڑا سائنٹیفک اسلوب ہے، بڑا لاجیکل اور منطقی اسلوب ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ تنقید کا بنیادی اسلوب ہونا یہ چاہیے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ نارنگ صاحب نے جو تنقید کا اسلوب اختیار کیا تھا اس میں جمالیات کے عناصر زیادہ تھے، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو لگے گا، لیکن ان کا اسلوب وارث الوی سے بھی بہت مختلف ہے۔ وارث الوی صاحب جب وہ تنقیدی اسلوب کو تخلیقی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ طنز آ جاتا ہے، آئر طنز۔ نارنگ صاحب کے یہاں طنز نہیں تھا، نارنگ صاحب کے یہاں ایک جمالیاتی جو ایک کہنا چاہیے حظ، وہ یعنی تاثر اور تعقل، اگر ان دونوں کو ملا لیں تو وہ نارنگ صاحب کا اسلوب بنتا ہے۔ یعنی وہ زبان کا تنقید میں بھی اس طرح استعمال کرتے تھے جس طرح زبان کو وہ ایک تخلیقی سطح پہ استعمال کر رہے ہوں، اور تنقید میں یہ سب سے مشکل کام ہے۔ میں بھی چھوٹا موٹا تنقیدی تحریریں لکھتا ہوں، لیکن سب سے مشکل جو نقاد کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے اس کو کس طرح ایک خالص جو عقلی استدلالی اور منطقی تنقید چیز ہے اس کو ایک جمالیاتی پیرائے میں پیش کرنا، تو نارنگ صاحب کو یہ آتا تھا۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ نارنگ صاحب نے کتابیں بھی لکھی اور کچھ ایسے مضامین لکھے جن مضامین کی بنیاد پر آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہمارے ان ادیبوں کے بارے میں علم میں اضافہ ہوا۔ نارنگ صاحب نے منٹو پہ، فیض پہ، انتظار حسین پہ، بیدی پہ، افتخار عارف صاحب پہ، شہریار پہ، ساکی پہ، اس طرح مضامین جن کے باقاعدہ مضامین آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور ان میں دیے گئے دلائل یاد رکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک جو بنیادی بصیرت ہمارے یعنی نئے ادیبوں کو قائم کرنے میں اور نئے ادیبوں کی ایک، لیکن بہرحال وہ اس میں انتخاب سے کام لیتے تھے۔ وہ معاصر ادب ضرور پڑھتے تھے لیکن معاصر ادب میں وہ دیکھتے تھے جو وہ میرٹ پہ، وہ اس طرح کئی لوگوں سے رہے، لیکن بہرحال کیونکہ سب سے جو مشکل ہوتا ہے کلاسیکی شاعروں پہ لکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، جو مرضی اختلاف کریں، سب سے مشکل ہوتا ہے معاصرین پہ لکھنا۔ لیکن وہ نارنگ صاحب جو تھے معاصرین پہ بھی لکھتے تھے، لیکن وہ بہت ہی اسی اعتدال کے ساتھ اور ایک تنقیدی توازن کے ساتھ۔ تو ان کے جاننے سے ظاہر ہے اردو دنیا بہت ہی ایک بڑے آدمی سے محروم ہوئی ہے، لیکن ہمیں یہ اطمینان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو 9 دہائیاں تھیں ان کو بھرپور بسر کیا، اور انٹلیکچولی وہ آخر دم تک تازہ دم رہے، یہ بہت کم ہوتا ہے، اور آخر دم تک لکھتے رہے، گفتگو کرتے رہے اور اردو ادب کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو ہم انہیں کئی عرصے تک ان کی کتابیں پڑھی جاتی رہیں گی، اور وہ ہمارا جو ایک اجتماعی لاشعور ادب کے ذریعے قائم ہوتا ہے، تو اس اجتماعی جو
یاداشت کہنا چاہیے بلکہ لاشعور نہیں، ہماری وہ اجتماعی یاداشت کا اور ادب کی تفہیم کے جو زاویے ہیں ان میں ان کا ہمیشہ بہت حصہ رہے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب. آپ نے نارنگ صاحب کے وفات پر ایک بڑا جامع مضمون لکھا تھا، لیکن آج آپ نے گفتگو بالکل اور انداز سے کی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس نارنگ صاحب پہ بات کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ موقعوں پر بھی مزید گفتگو ہوتی رہے گی اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. بہت اہم باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی جو نارنگ صاحب کے کام کی روح ہے اور جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، معروف نقاد اور افسانہ نگار ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب ہمارے ساتھ تھے لاہور سے، اور اب نارنگ صاحب پر گفتگو کریں گے. ویسے تو انہیں ہم بعد میں دعوت دیتے، لیکن ان کو کچھ مصروفیت ہے اور انہیں جانا ہے، لہٰذا ہم انڈیا سے پروفیسر شافق ادوائی صاحب کو اب شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. آپ نہایت ممتاز نقاد، ادیب، مترجم ہیں، ذو لسانی نقاد ادیب ہیں. آپ 2 زبانوں میں لکھتے ہیں اور آپ کو کئی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے. گوپی چند نارنگ صاحب کے قریبی لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آئیے اب گفتگو سنتے ہیں پروفیسر شافق ادوائی کی. السلام علیکم. وعلیکم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو افتخار عارف صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے اصغر ندیم سید صاحب موجود ہیں، میر ناصر عباس نیر صاحب موجود ہیں، حمید شاہد صاحب موجود ہیں، اور احمد شاہ صاحب اور ڈاکٹر عبدری یہ لوگ موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آرٹس کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بڑے پیمانے پر ایک تعزیتی جلسے کا اہتمام کیا. اور نارنگ صاحب کے انتقال پر ہندوستان میں بہت سے جلسے ہوئے. ابھی ناصر عباس نے بہت سی باتیں بہت تفصیل سے کہتی ہوں، انگریزی مضمون بھی لکھا جو ہندوستان میں وائر میں چھپا، اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے بات کی، اور ابھی بھی انہوں نے بہت سی باتیں کہتی تو میرا کام نسبتاً آسان ہو گیا. انہوں نے بہت سے جتنے اہم پہلو ہو سکتے تھے اس سب پہ روشنی ڈالی. جہاں سے ناصر عباس نیر صاحب نے بات ختم کی ہے، میں وہیں سے سوچتا ہوں وہیں سے کچھ باتیں کی جائے. پہلی بات تو نارنگ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت ایک بھرپور زندگی گزاری، 90 سال کی سے زائد ان کی عمر تھی، اور بالکل آخر عمر تک ان کو بالکل تمام علم جو تھا مستحضر تھا. 1 مہینے پہلے کی بات ہے، 27-28 دن پہلے، 30-35 دن پہلے اردو غالب انسٹیٹیوٹ نے ایک جلسہ کیا تھا، ان کے اوپر ایک کتاب شائع ہوئی تھی. تو ہم لوگ بھی، میں بھی گیا تھا دلی، ہم لوگوں نے بھی تقریر کی، کچھ بولے 10-15-20 منٹ. نارنگ صاحب اسکائپ پہ جڑے، انہوں نے 1 گھنٹہ 20 منٹ غالب پہ گفتگو کی اور غالب کے اشعار سنایا، غالب بہت سی باتیں کی. تو دیکھیے 90 سال 92 سال کی عمر میں آدمی 1 گھنٹہ، میں نے گھڑی دیکھی 1 گھنٹہ 20 منٹ کو بولے، تو اس عمر میں اتنی باتیں یاد رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. جہاں تک نارنگ صاحب کا تعلق ہے، تو نارنگ صاحب کا جب انتقال ہوا تو اقبال کا ایک قصہ ہے، زوال علم ہنر مرگ ناگہاں اس کی. تو میرے ذہن میں وہ بات بالکل تازہ ہوئی کہ نارنگ صاحب نے 70 سے زائد کتابیں لکھی. ابھی آخر عمر میں ان کی انگریزی میں 4-5 کتابیں شائع ہوئی ہندوستان کے بلکہ دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں، پینگوئن نے چھاپی، پریس نے جو کتابیں چھاپی، ابھی روٹریسن کی کتاب شائع ہونے والی تھی، وہ بھی چھپ رہی ہے. تو آخری عمروں میں ان کی کتابیں انگریزی میں ترجمہ بھی ہوئی، اور خود بھی انگریزی وہ اچھی جانتے تھے، تو ان انگریزی میں بھی کتابیں ان کی شائع ہوئی. تو نارنگ صاحب کی جہاں تک خدمات کا سوال ہے، بہت سی باتیں کہی گئی، اور جو بات ناصر نے کہی وہ یہ کہتے تھے، بار بار ہندوستان میں کہتے تھے کہ دیکھیے زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، انسانوں کا مذہب ہوتا ہے، زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو اردو کی جو پوری لڑائی تھی ہندوستان میں، جو اردو کو حقوق کی بازیابی کیسے ہوگی، اردو کے سلسلے میں کیا کیسے پیش رفت کی جائے، اس میں نارنگ صاحب ہمیشہ ہراول دستے میں شامل رہے. اردو کے حقوق کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے. جب وہ ساہتیہ اکیڈمی کے چیئرمین ہوئے، جو ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ ادارہ ہے، تو پہلی بار ایسا ہوا کہ اردو کا کوئی آدمی اس کا پریسیڈنٹ ہوا. اس سے پہلے یعنی ہندی تمہاری آفیشل زبان ہے، اس کا بھی کوئی آدمی پریسیڈنٹ نہیں ہوا تھا. نارنگ صاحب کے بعد ہندی کے ایک صاحب ہوئے پریسیڈنٹ، اس سے پہلے جو اور زبانیں تھی اس کا پریسیڈنٹ ہوتا تھا. تو اردو کو انہوں نے مقام دیا. جو ساہتیہ اکیڈمی جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ، اس کا جو سربراہ ہے اردو کا کوئی آدمی ہو. جہاں تک نارنگ صاحب کے علمی اور ادبی اکتسابات کا سوال ہے، ابھی بہت سے، جیسے ابھی ناصر نے بات کی، لیکن انہوں نے افتخار عارف صاحب کو کے بارے میں جیسے انہوں نے مضامین لکھے، اور جو بیدی پہ جیسا مضمون لکھا، انہوں نے بنٹو پہ لکھا، پریم چند پہ لکھا، اور انتظار صاحب پہ لکھا، صافی فاروقی پہ، بانی پہ، ان سب پہ جو مضامین لکھے، تو انہوں نے بتایا کہ کسی شاعر کا
مطالعہ کیسے کیا جائے. پہلے ان کا جو مضمون جو بہت ہنگامہ خیز ثابت ہوا، وہ ہنگامہ خیز ثابت ہوا، سوغات میں شائع ہوا تھا، اس کا نام تھا فیض کو کیسے نہ پڑھیں. تو وہ مضمون سے انہوں نے جو ساختیات اور تصافتیات کی طرف آئے، پوسٹ ماڈرن ریڈنگ ٹیکسٹ کیا ہوتی ہے، وہ انہوں نے اس کو بہت تفصیل سے بتایا. مجھے 2-3 باتیں ان کے فکشن کے حوالے سے عرض کرنی ہے. ایک تو ابھی جس کا ذکر کر رہے تھے فکشن کے حوالے سے، جو نارائن صاحب کی خدمات ہیں، نارائن صاحب کی جو کتابیں ہیں، ابھی بہت تفصیل سے ڈاکٹر پاس صاحب نے کیا، بہت اہم گفتگو کی کہ کیسے وٹگنسٹائن کا انہوں نے ذکر کیا، اور زبان اور فلسفہ، نارائن صاحب نے کیسے اس کو انگیز کیا تھا، کیسے اپنی تنقید کی بنیاد رکھی، بہت تفصیل سے گفتگو کی. کیونکہ فکشن میں جو انہوں نے گفتگو کی وہ اردو میں، ہمارے سلمی نے یہی لکھا ہے کہ صاحب فکشن تنقید کے آداب جو ہے وہ ہم نے نارائن کی تحریر پڑھ کے سیکھے. بہت سے لوگ ہیں ہمارے، بہت سے طالب علم بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو نارائن صاحب کی جو کتاب ہے فکشن شعریات، اس کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کروں گا. 2-3 ایسی باتیں جو مجھے نہیں لگتا کہ اردو میں کسی نے لکھی. اور نارائن صاحب کا آصف میدان جو تھا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان سے عرض کیا تھا، خدمت میں گزارش کی تھی کہ یہ جو آپ کے فکشن سے متعلق مضامین ہیں وہ ایک جگہ شائع ہونا چاہیے. جب بکھرے ہوئے تھے انہوں نے ایک جگہ وہ کتاب شائع ہوئی. تو دیکھیے پریم چند کی کہانی ہے عیدگاہ، اس کو ہم سب نے پڑھا ہے، سب لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہیں. کیسی کہانی ہے؟ دیکھیے نارائن صاحب نے اس کی جو ریڈنگ کی ہے، پوسٹ ماڈرن ریڈنگ کر کے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ یہ کہانی جو ہے اصلاً یہ کہانی کنٹراسٹ کی کہانی ہے. کیسے کنٹراسٹ کی کہانی ہے کہ دیکھیے جب وہ امینہ اور حامد کی کہانی بنی ہے بعد میں، لیکن وہ بچہ جو ہے مذہب آپ کو ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، محمود ایاز یہ بتا رہا ہے، جو بھی نظریہ ہے وہ آپ کو ایک انسان کو ایک وحدت کی لڑی میں پروتا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. انہوں نے یہ دکھایا کہ صاحب یہ کہانی جو ہے جب مسجد سے جیسی نماز ختم ہوتی ہے، بچہ حامد جیسے ہی وہ بازار میں آتا ہے، 1 منٹ پہلے وہ سب ایک تھے، 1 منٹ بعد جیسے ہی بازار میں آیا تو جو تضاد تھا، جو ایک آرٹیفیشل چیز تھی جس نے انسان کو باندھ رکھا تھا اور انسان اس کے ساتھ تھا، جو بھی نظریے کا ہو، جو بھی ہو، انسان کو ظاہر باندھنے کی کوشش ہے، وہ ہے اچھی کوشش بھی ہوتی ہے، انسان اس سے اپنی روحانی ارتقا بھی کرتا ہے، لیکن اس کا ایک اندر جو تضاد ہوتا ہے انسان کا، اس کو جو ہیومن ایک پہلو ہوتا ہے، جیسے ہی وہ بازار میں آیا تو سپاہی کا جو بچہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، جو وکیل کا بچہ اور غریب حامد کیا ہے. تو یہ جو کنٹراسٹ ہے انسانی زندگی کا، کہ ہم کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کیسے ہمارا عمل ہوتا ہے، قول و فعل میں کیا تضاد ہوتا ہے، یہ دس از آل ہیومن از آل اباؤٹ. تو وہ نارائن صاحب نے بتایا کہ یہ پھر اگلی کہانی، یہ نہیں پریم چند سے لکھا کہ انہوں نے پریم چند نے خام خواہ میں کہانی اوور ریٹن ہے، خام خواہ میں کہانی انہوں نے امینہ اور حامد کی کہانی بنا کے ایک پیرل اسٹوری کر دی. اصلاً اسٹوری یہاں پہ ختم ہو گئی. ایک بات. دوسری پھر میں پریم چند کی طرف آتا ہوں، ان کی کہانی کفن، بڑی مشہور کہانی، اس میں سینکڑوں لوگوں نے لکھا ہے، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں. میں بہت مضامین پڑھے، کوئی ایسا مقال نہیں جس نے کفن پہ ذکر کیا. اب کفن نارائن صاحب کا اس میں کیا اختصاص ہے، کیا نئی باتیں، کیا انسائٹ ہے جو فکشن کو پڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں. تو انہوں نے کفن کے بارے میں اس کا عنوان کیا، کفن کس کا کفن ہے، بدھیا جو ظاہر ہے عورت جس کا انتقال ہوا جو درد سے جلا تھی، اس کا تو کفن نہیں ہے. قمر رئیس نے لکھا کہ صاحب جو ابدار ہے اس کا کفن ہے. کسی نے لکھا جو سماج ہے اس کا کفن ہے. زندگی کی جو ابدار ہے ختم ہو گئی ہے. یہ بہت سی باتیں کی گئی. نارائن صاحب نے، ابوالکلام قاسم کا بھی مضمون ہے، بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے. نارائن صاحب نے اس پورے سچویشن کو الٹا اور جس سے ایک طرح کی اپینڈ جس کو کہتے ہیں، نئی طرح سے انہوں نے چیزوں کو دیکھا کہ دیکھیے انسان جو ہے وہ کیسے تازہ، یہاں پہ بھی دیکھیے جو کنٹراسٹ ہے انسانی زندگی، جو کنٹراڈکشن سے عبارت ہے، یہ ہیومن لائف ہے. تو دیکھیے ماں کا پیٹ جو ہے وہاں کیا ہوتا ہے، بچہ جو ہے وہاں پلتا ہے، وہیں اس کی پرورش ہوتی ہے. وہی ماں کا پیٹ، بچہ جو پیدا نہیں ہوا اس کے حق میں جو وہ ماں کا جو پیٹ تھا وہی اس کے لیے کفن ہو گیا. تو یہ دیکھیے یہ پڑھنے کی جو انسائٹ تھی کہ کفن کس کا کفن ہے، وہ کفن اس بچے کا کفن ہے، وہ کفن ماں کا پیٹ ہے جو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا. پھر انہوں نے جو بیدی کے بارے میں جو لکھا ہے، بیدی کی جو اساطیری جہتیں ہیں، فور شیڈونگ کیسے کرتے ہے، ان کا افسانہ کیسے آپ کے سامنے آتا ہے، اور ایک چادر میلی سی میں ذکر ہے جو ممتا کا پورا کانسیپٹ ہے. اب ممتا کا دیکھیے سمجھتے ہیں، عورت جو ہے ویمن ہوڈ کو سمبلائز کرتی ہے، اور عورت جو ہے ہمیشہ قربانی، ماں جو ہے قربانی اولاد کے لیے وہ جان کی بازی لگا دیتی ہے، اور اس کے لیے اولاد سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. یہ ظاہر ایک عام پرسیپشن ہے، یہ پاپولر پرسیپشن ہے، یہ کامن سینس ہے. یہ جو بیدی کی کہانی ہے کیسے اس کو
कैसे इसको अपसाइड डाउन करती है। उनका उसका जो मेन कैरेक्टर है रानो, उसका शौहर तिलोका मर जाता है और जाहिर बड़ी उसरत की जिंदगी है, वो जाहिर आपको पता है वो तांगा चलाता है। अब उसका अमल देखिए, जो रानू है उसका क्या अमल है, उसके दो जाहिर छोटे छोटे बच्चे हैं, सास ससुर है, दोनों ससुर जो है और सास दोनों, उनकी आंखें नहीं नाबीना है, ये 4 आदमी घर में है, उसके पास खाने को कुछ नहीं होगा। वो जाती है पोल्ट्री में, उसको लगता है थोड़े से चावल एक गिलास से कहीं वो लेती, चावल उसको मिल जाते हैं, उसने चुपके से जाके चूल्हे पे चलाती है, उसको उबालती है और उसमें नमक डाल के थोड़े से चावल होते हैं वो खा लेती है। ना उसने माँ को पूछा, ना बच्चों को पूछा, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को नहीं पूछा। तो ये जो माँ का ये कंसेप्ट है कि कुर्बानी है, माँ जब व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल, जब सर्वाइवल पे बात आ जाती तो रिश्तों की तकदीस कहाँ रहती। तो नारंग साहब ने जो फिक्शन से मुतालिक जितने इंसार हुसैन पे जितनी कहानी, जितनी चीजें लिखी, तो बिल्कुल नई तरह का आपको नई तरह की फिदा का एहसास होता है, नई तनकीदी बसीरत। अब उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन आपको एक बिल्कुल नई तरह की तनकीदी बसीरत हासिल होती है। जहाँ तक सवाल है, अब उनकी जो बहुत मशहूर किताब है जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला, वो हिंदुस्तान की 24 जबानों में उसका तर्जुमा हुआ, साख्यात और मशरकी शेरियात, अंग्रेजी में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ। वो जो सबसे ज्यादा किताब बिकी वो वही किताब बिकी, हिंदुस्तान की तमाम जबानों में उसका तर्जुमा हुआ। और उर्दू में जिस तरह की बातें इस किताब के बारे में कही जाती, मुझे नहीं लगता कि किसी जबान में इस तरह की बातें कही गई, सबने उसको बहुत सराहा। उस किताब में भी अगर आप देखें, जहाँ वो जिक्र कर रहे हैं, थेरीज का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ गालिब के अशार का जिक्र कर रहे हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब के अशार की तशरीह कर रहे हैं, या फैज़ का भी मैं जिक्र कर रहा था कि फैज़ को कैसे ना पढ़ें, तो फैज़ को पढ़ें कैसे तो सभी बताते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी का जो कर्ब होता है, जबर होता है, उससे अलग हट के आप शेयर पर किसी भी अफसाने को, किसी भी शायर को, किसी अफसाना निगार को कैसे पढ़ें, ये नारायण साहब की उस किताब से पूरी बात साफ होती है। सिर्फ ये नहीं कि वेस्ट में जो कहा गया उसको उन्होंने तर्जुमानी कर दी, वो कायदा और बस वही चीजें हैं। इसमें जो उसका जो प्रैक्टिकल चीज है, जहाँ उन्होंने करके बताया कि देखिए रिकंस्ट्रक्शन होता क्या, अभी जिक्र कर रहे थे नासिर अब्बास, गालिब वाली किताब में इफ्तिखार आरिफ साहब ने भी उस पर लिखा है, और नारायण साहब उनकी राय को बड़ी अहमियत देते थे, उसका जिक्र भी किया बतौर सबनामे में उस किताब में शामिल दिए। तो गालिब के बहुत से अशार हैं जिसको उन्होंने जो मामूला मानी है, जो मानूस मानी है, उसको कैसे उन्होंने डिकंस्ट्रक्ट किया है और ये बताया कि शून्यता क्या है, स्टेट ऑफ नो माइंड है। स्टेट ऑफ नो माइंड है वो कैसे सामने आती है, और जो पॉपुलर चीजें होती हैं उसको कैसे उनकी शायरी सबवर्ट करती है। हमको मालूम है जन्नत क्या करती है, जन्नत के कॉन्सेप्ट को या इस तरह की तमाम जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है उसको गालिब किस तरह से नए अंदाज से देखते हैं, वो स्टेट ऑफ नो माइंड शायरी में कैसे उसका इजहार करती है। गालिब तो इंडस्ट्री हजारों किताबें लिखी जा चुकी, सैकड़ों मज़ामीन शाये हो चुके हैं, गालिब पे कोई नई बात कहना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये जो किताब है एक नया इल्मियाती तनाज़ुर अता करती है। वो शून्यता का जब ये जिक्र कर रहे थे, दारिदा का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों को मिला के उन्होंने मीनिंग कैसे पैदा होती है ये चीजें आपको बताई। एक नारायण साहब का मुझे जो लगता है अहम कारनामा जिसका जिक्र नहीं किया गया, वो उनकी तहकीकी कारनामे हैं। और तहकीक से जाहिर आपको पता है कि खुशबू का कलाम को एडिट किया, मसनवियों का जिक्र कर रहे थे, गजल का जिक्र कर रहे थे, गजल में उनका जो काम है, ये मुझे तो लगता है अभी उनकी किताब शायद हुई थी, उसमें उन्होंने 2 मज़ामीन उस तरह के शामिल किए। देखिए उर्दू में जाहिर जो टेक्स्ट है, पहला टेक्स्ट है उसको नसरी टेक्स्ट है, आब हयात वो सबरस है। अब सबरस से देखिए पहले उन्होंने जब वो इंग्लैंड हॉलैंड गए तो उन्होंने एक सूरत का कलेक्टर था, कैटेगर उसका नाम था, उसने एक ग्रामर लिखी थी, यानी हिंदुस्तानी की और उर्दू जमाने में बोली जा रही थी, उसकी ग्रामर पे किताब उनको वहाँ लीडन में मिली, लीडन लाइब्रेरी में, उसको उन्होंने एडिट करके शाये किया। उसमें 2 मज़ामीन अंग्रेजी में भी लिखे, उर्दू में। तो एक अजीब बात है कि देखिए अभी अदब पैदा नहीं हुआ, अदब पैदा होने से पहले उसकी ग्रामर लिखी, गैर मुमकिन नहीं लिखी, उससे उर्दू वाले वाकिफ नहीं थे। तो अवलीन ग्रामर की क्या शक्ल होगी, ये भी नारायण साहब ने जो तहकीकी नौजत के जो काम किए वो भी बहुत अहम है। फिर देखिए अभी उनके जो मज़ामीन भी उनके बहुत शाये होते रहे थे, उनके खतूत के 2 मजमूए भी शाये हुए। और देखिए जब नारायण साहब को आपको पता है वो 31 की सन 31 में उनकी पैदाइश थी, 52, 53, 54 के खत हैं। तो उस जमाने के उनके जो मज़ामीन छप रहे थे उस पर कौन लिख रहा था, उनकी तारीफ कौन कर रहा था, किसने तबसरा किया? सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किताब पे तबसरा किया, अब्दुल माजिद दरियावानी ने उनकी किताब पे तबसरा किया, जाफर अली खान हसन ने उनको खत लिखा, या मौलवी अब्दुल हक ने खत लिखा। ये जो हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन थे, ये नारायण साहब का आज का किस्सा नहीं कि आज भी हिंदुस्तान में तो बहुत सी बातें लोग कहते हैं,
اور انعامات کی چونکہ بہت سے کمیٹیوں میٹوں میں رہتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی، لیکن نارنگ صاحب نے اس سے کہیں پہلے اپنے کو اسٹیبلش کیا تھا. ہمارے جو بڑے اکابرین تھے جن کو کوئی ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نارنگ صاحب کیا عمر تھے 20 سال 21 سال ابھی انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا، سینٹ اسٹیفن میں پڑھا رہے تھے، تب ان کی جو مضامین شائع ہوتے تھے اس کی کون لوگ داد دے رہے تھے؟ مسعود نقوی داد دے رہے تھے، عبدالمالک دریابادی داد دے رہے تھے، سید سلیمان ندوی ان کے مضامین پہ داد دے رہے تھے، ان کی کتابوں کی تفصیل شائع ہوتے تھے. تو نارنگ صاحب نے جو پوری اپنی زندگی گزاری وہ بالکل اسی طرح سے، یعنی شروع سے ادب، تحقیق، لسانیات کا انہوں نے ذکر کیا، غالب میں ان کی جو کتاب ہے، میر میں جو ان کی کتاب، مجھے لگتا ہے کہ نارنگ صاحب کا ایک خاص بات اور ہے، اردو میں دیکھیے جو اگر آپ پڑھیں آب حیات یا اس سے پہلے مقدمہ شعر و شاعری، اس کے بعد جو ہماری تنقید آئی، کلیم الدین احمد نے ضرور ایک موضوعی کتابیں لکھی لیکن مضامین چھپتے رہے، چاہے علیہ سرور ہو، چاہے اور دوسرے نقاد میں اس کا نام جو ہماری شاعری رسول نظری کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود مضامین شائع ہوتے رہتے تھے، مضامین پہ ہی تنقید ہماری انحصار کرتی تھی. نارنگ صاحب نے پہلی بار یک موضوعی کتابیں لکھی، ایک مونوگراف جس کو کہتے ہیں، جیسے ساتھ کربلا بطور استعارہ، اس کی جو جس طرح کی کتاب ہے وہ اور پھر انہوں نے تمام بڑے بڑے اہم شاعر ہیں ان پہ یک موضوعی کتابیں خود بھی لکھی اور ایڈٹ بھی کی، چاہے اقبال پہ ہو، چاہے وہ میر پہ اصولیات دین ہو. تو یک موضوعی کتابیں اردو میں میرے خیال میں نارنگ صاحب سے پہلے اس طرح سے ایڈیٹڈ ورژن ہو یا ان کی خود اپنی کتاب ہو، اور جو یہ اردو میں اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. تو یہ اردو تنقید کو ان کی بہت بڑی عطا ہے. اور جیسا بھی ناصر نے کہا، میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو اہم شاعر ہیں، مثلا افتخار عارف صاحب کی شعری امتیازات کیا ہیں، یا بانی کے بارے میں انہوں نے جو لکھا، یا منٹو کے بارے میں انتظار صاحب نے بہت تفصیل سے انہوں نے مضامین لکھے، کئی مضامین لکھے، یا سریندر پرکاش کے بارے میں، یا تمام جو اہم شاعر تھے ان کو کس فیض کے بارے میں، یہ تمام لوگوں کے بارے میں جس طرح کے انہوں نے جو مضامین لکھے تو ایک نئے طرح کا ایک ڈسکورس قائم کیا. اردو میں ظاہر ہے صرف ان کی پہچان بطور مابعد جدید نقاد تو ایک پہلو ہے، ان کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے مختلف اصناف تھی ان کی جو تنقید لکھی ہوئی، فکشن تو ان کا خاص میدان تھا، لیکن اگر آپ دوسری چیزیں بھی دیکھیں، انہوں نے جو شاعری کی تنقید لکھی ہے، دراسی پہ جو انہوں نے مضامین لکھے، رسولیات کے حوالے سے جو مضامین لکھے، اس میں ان کا کوئی شریک الصحیح نہیں تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ نارنگ صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے فاروقی صاحب کی شریف نقوی کی، نارنگ صاحب کی اردو میں خصوصا ہندوستان میں تصویص تھی جو جن سے ہمیں تنقید کا اعتبار قائم تھا، ان کا جانا ایک بہت اہم سانحہ ہے. اور ہم لوگ سب، مطلب مجھے نہیں لگتا کہ بہت روایتی بات ہے کہنا کہ جو کمی پیدا ہوئی یا وائٹ ہوا ہے وہ کبھی پور نہیں ہوگا، ہر ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے سے مجھے لگتا ہے کہ اب جو اردو تنقید میں کوئی گوپی چند نارنگ نہیں پیدا ہوگا. وہ حیثیت مقرر جیسے تھے، وہ تو ابھی آپ نے بری نے خود ذکر کیا، اور ان کے جو حیثیت مقرر کا ذکر کیا، ہم لوگ سب اس کے قائل ہیں. وہ بہت مشکل ہوتا ہے، ٹیچر بہت اچھے تھے، مقرر بہت اچھے تھے، اور اسکالر بہت اچھے تھے. تینوں کمبینیشن دے آر ویری ڈیڈلی. ایسا ہوتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا ریسرچر ہو، بہت اچھا لکھنے والا ہو، لیکن اتنا اچھا مقرر ہو، اتنا اچھا ٹیچر ہو، کلاس روم ٹیچر بھی ہو. یہ نارنگ صاحب کا خاص اختصاص تھا. تو اس لحاظ سے نارنگ صاحب کا جانا ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے ایک سانحہ عظیم ہے. تصوف میں ایک اصطلاح ملتی کئی جگہ آئی ہے، اس کو کہتے ہیں صاحب خیر کثیر، یعنی ایک ایسا آدمی کہ جس نے، نارنگ صاحب ایک ادبی دنیا کے صاحب خیر کثیر تھے. ان کے جانے کے بعد بھی ان کی جو 70 سے زائد کتابیں ہیں وہ مستقل ظاہر ہے جو ادب اور ادب کے جو شاطئین ہیں، شاطئین ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اس کو جان بنائے رکھیں گے. ایک بار میں پھر کراچی آرٹس کونسل کا اس کے جو فعال صدر ہے احمد شاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب لوگوں کا افتخار عارف صاحب یہاں موجود ہے، ان سے نارنگ صاحب کو بڑا گہرا تعلق تھا. افضل ندیم سید صاحب یہاں موجود ہے. ابھی ایک وہاں پہ امریکہ سے کئی بار بات ہوئی تو ان کا ذکر ضرور کرتے تھے، شاہ جی کہتے تھے. تو پاکستانیوں سے بہت تمام پاکستانی ادیبوں سے کا بڑا گہرا تعلق تھا، سب کا ذکر کرتے رہتے تھے، ناصر عباس صاحب کا، ان سب کا. تو یہ سب لوگ یہاں موجود ہیں، اور ہم آپ لوگ سب نارنگ صاحب کو یاد کر کے بہت ایک اچھا ایک تعریفی ریفرنس کیا گیا. ہندوستان میں بھی بہت سے ساہتیہ اکیڈمی نے بھی جلسہ کیا، علی گڑھ یونیورسٹی نے بھی، ہر جگہ ان کے جلسہ ہو رہا ہے. ایک بہت اچھی بات ہے کہ نارنگ صاحب کی جو ہم اجہد خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.
بہت شکریہ پروفیسر شافق ادوائی صاحب۔ یقیناً آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی صدر محمد احمد شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک ایسا ادارہ ہے جس میں علم و ادب کی بڑی بڑی تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، اس کی خدمت کو اپنا فرض سمجھا جاتا ہے، اور اسی لیے اردو زبان و ادب سے وابستہ تمام شخصیات اس کے گرد جمع ہیں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ایک مقناطیس کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جس سے ہم سب محبت کرنے والے جڑے ہوئے ہیں، اور گوپی چند نارنگ صاحب جو اردو کو صرف زبان نہیں بلکہ تہذیب اور اسلوب زیست کہتے تھے، ان کا آرٹس کونسل سے بڑا قریبی اور گہرا تعلق رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور یقیناً نارنگ صاحب پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ یہاں ہمارے ساتھ بہت سارے سامعین موجود ہیں جو نارنگ صاحب کی اردو زبان کی محبت میں آئے ہیں، اس میں بہت مشہور شخصیات موجود ہیں، ہمارے نقاد، ہمارے افسانہ نگار، ہماری شاعرات، ہمارے شاعر، ہم ان سب کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری گورننگ باڈی میں سے ٹاک شو کمیٹی میں سے شکیل خان صاحب موجود ہیں، ہمارے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے خازن حضرت بخاری صاحب موجود ہیں، ہم ان دونوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہماری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے، تو درمیان میں یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ میں سے جو بھی اٹھ کر جائے وہ آپ سے درخواست ہے کہ اس کیمرے کے سامنے نہ آئے، اس لیے کہ وہ پھر اسکرین پہ بڑا عجیب سا لگے گا کہ ایک بہت سنجیدہ پروگرام، ایک بہت سنجیدہ گفتگو، اور اس میں اچانک ایک سایہ گزر جائے تو وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بنے گا۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ جب آپ لوگ اٹھ کر اگر پانی پینے جائیں یا کسی کام سے، تو کوشش کیجئے کہ کیمرے کے سامنے نہ آئیں۔ بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا، اور اب ہم اس پروگرام میں شامل جی ارشاد آپ ادھر آئیے، روسٹم پہ آ جائیے۔ اس لیے کہ گوپی چند نارنگ صاحب ہماری پہلی اردو کانفرنس سے لے کر آخری اردو کانفرنس تک، اس میں تو وہ ٹیلی فون میں شریک تھے، باقی ہر اردو کانفرنس میں وہ شریک رہے، اور شاہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ خود حاضر نہیں ہو سکے، اس لیے خاص طور پہ مطلب یہ بتا دیا جائے کہ اردو کانفرنس میں وہ ہمیشہ شریک رہے، اور آخری اردو کانفرنس تک جو اب تک ہوئی ہے اس میں گوپی چند نارنگ صاحب شریک رہے۔ بہت نارنگ صاحب آرٹس کونسل کا حصہ تھے، اور ہم سب ان کو اون کرتے ہیں، اور انہوں نے آرٹس کونسل کو اون کیا، اور نہ صرف یہ کہ کانفرنس بلکہ اس کے علاوہ بھی نارنگ صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو وہ آرٹس کونسل کی خیر خیریت پوچھتے تھے، کیا کر رہے ہیں آج کل آپ لوگ وہاں پر۔ تو نارنگ صاحب کا ایک بڑا دلی تعلق رہا ہے آرٹس کونسل سے، اور ہم سب بھی آرٹس کونسل سے وابستہ، اور آج بھی ہم سب جو جمع ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک بڑا اہم کردار آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کا بھی ہے کہ اس نے ہمیں بار بار موقع دیا نارنگ صاحب کو سننے کا، ان سے ملنے کا، ان سے بات کرنے کا۔ اور اب ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے بہت ممتاز نقاد، افسانہ نگار، ادیب محمد حمید شاہد صاحب کو، جو اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، بہت سنجیدگی سے آپ تنقید کا کام بھی کر رہے ہیں، اور افسانے پر بھی آپ کا کام بڑا قابل رشک ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ گوپی چند نارنگ صاحب کے بارے میں محمد حمید شاہد صاحب کیا اظہار خیال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ نے اس بہت اہم نشست میں اس خاکسار کو یاد کیا اور شامل کیا۔ افتخار عارف صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ابھی انہی کی صدارت میں کچھ دن پہلے، 2-4 دن پہلے ہلکار باب ذوق اسلام آباد میں بھی نارنگ صاحب پہ گفتگو رہی، اور بات جو کہنے والی ہے، میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، 2-4 باتیں کہنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو غالب پہ کتاب ہے نارنگ صاحب کی، اس کے ابتدائیے میں انہوں نے ایک بڑی پرانی کہاوت نقل کی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک بڑھیا رات کے وقت چوک میں کچھ تلاش کر رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ بزرگ خاتون آپ کیا تلاش کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب کہ میرے گھر کی چابیاں جو ہے وہ گم ہو گئی ہیں، اور میں انہیں یہاں چوک میں تلاش کر رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ چابیاں کہاں گم ہوئی تھی؟ پوچھا گیا تو اس نے کہا جی چابیاں تو گھر میں گم ہوئی تھی، لیکن گھر میں اندھیرا ہے اور یہاں روشنی ہے، تو میں اس روشنی میں انہیں تلاش کر رہی۔ تو بات یہ ہے کہ
जो नारंग साहब थे वो उन्होंने गालिब के हवाले से ये कहा कि गालिब को जहाँ तलाश करना चाहिए वहाँ तलाश नहीं किया जा रहा और कहीं और से तलाश किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि नारंग साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और शायद ऐसा इसलिए हुआ कि जब वो साख्तियात के हवाले से उनकी किताब आई और उसके बाद शोर शराबा शुरू हुआ, तो उनके जो पिछला जो काम है और जो बहुत अहम काम है, और मैं ये समझता हूँ कि वो ये काम भी कम अहम नहीं है, लेकिन वो जो उन्होंने इतना काम किया कि जिसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि अब मसलन आप गालिब पे उनका काम देख लीजिए, या उससे पहले उन्होंने उर्दू शायरी का जो तहजीबी मुताला के हवाले से उन्होंने अपनी PhD का काम जो किया था, और उसके बाद उनकी 3 किताबें उस पर आई जो मसनवी पे अलग से थी, उर्दू गज़ल का हिंदुस्तानी ज़हन और तहजीब के हवाले से अलग थी, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी, इस हवाले से उनकी ये किताबें अलग से थी। तो देखिए वो बुनियादी तौर पे जो चीज़ हम तक वो हमें समझाना चाहते थे, और वो ये थी कि तख्लीक जो है ये तय करती है कि तनकीद का रुख क्या होना चाहिए, उसके असूल और ज़वाबित भी तख्लीक खुद तय करती है और ये रास्ता आपको देती है। यही सबब है कि अब जब आप साख्तियात और मशरकी शरियात को देखते हैं तो उसके ऐन आगाज़ में वो ये कह रहे हैं कि हाल ही के मुकदमे शेर व शायरी को थ्योरी यानी अदबी नजरिया साजी की उर्दू की पहली किताब समझना चाहिए, वो यहाँ तक आ गए। और उसके आखिरी बाब जो मशरकी शरियात और साख्तियाती फ़िक्र है, अगर उसे आप पढ़ लीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नारंग साहब तो बुनियादी तौर पे ये कहना चाहते हैं कि ये जो माबाद जदीदियत है मगरब वाली, ये हमारी जो माबाद जदीदियत है उससे मुख्तलिफ होगी, हमारी माबाद जदीदियत मुख्तलिफ होगी, इसलिए कि हमारे जो इम्तियाज़ात हैं इंसान के, समाज के, तहजीबी और आइडियालॉजी के, इनके बीच में एक रिश्ता बनता है और उस रिश्ते से ही हमारे। लेकिन ख़राबी ये हुई कि जिस वक्त वो किताब सामने आई तो उन्होंने अपने उसके अंदर, हालांकि उसके दिबाचे के अंदर उन्होंने ये वाज़े कर दिया था कि इसमें कुछ ऐसी ज़रूरी इबारतें हैं जिनके इक़्तिबास वो जूं के तूं नकल कर रहे हैं, और उनके उन्होंने हवाला जात कहीं दिए भी हैं, लेकिन बाद में एक शोर शराबा उनके नाम के साथ उन मतून को उनको निशानज़द करके किया गया, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत के पीछे जो ओरिजिनल काम है, मैं ये समझता हूँ जिस पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, वो भी जो है वो पस मंज़र में चला गया। अब देखिए कि वो अदबी तनकीद और असलूबियात के हवाले से जो उनका काम है वो बहुत बड़ा काम है। वो बुनियादी तौर पे देख लें उसका पूरा तज्ज़िया करते हैं मारूज़ी, लिसानी और साइंटिफिक बुनियादों पे, और हमें बताते हैं कि किसी भी फ़न पारे को आप किस तरह इस तरीक़े तनकीद के तहत उस फ़न पारे को आप उसका तज्ज़िया कर सकते हैं। अब इसी तरह आप देखें कि उनके बहुत दूसरे मौज़ूआत जैसे हैं हिंदुस्तानी ज़हन की जो उन्होंने शिनाख्त की है, उस हिंदुस्तानी ज़हन की शिनाख्त के अंदर उन अब्वाब को आप देखते जाइए तो कहीं वो भक्ति योग की बात करते हैं, कहीं वो जो गलबे वाली कुव्वत है उसकी बात करते हैं, कहीं कर्म योग की बात करते हैं, कहीं ज्ञान योग की बात करते हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने पूरा एक जो बाब है उन्होंने जो इस्लामी तहजीब है या जो इस्लामी फ़िक्र है उसके बारे में उन्होंने कायम किया। फिर उसके मुख्तलिफ जो आप कह लें असलूब हैं आपका तसव्वुफ़ का है, और उस तक वो बात गए और उनके असरात को उन्होंने उर्दू अदब के ऊपर आप निशानज़द किया है और हमारे सामने इतनी गहराई में जाके जब वो बात कर रहे होते हैं तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि शायद ही कोई हमारे यहाँ तनकीद लिखने वाला शख्स होगा जिसने इस तरह बात की होगी। फारूकी साहब ने उनके बारे में एक जगह लिखा है, मैंने वो पढ़ा कि उन्होंने कहा जनाब कि हमारे बीच में बहुत इख्तलाफ होंगे, मैं उनके फिक्रियात से इख्तलाफ करता होऊंगा, वो मुझसे करते होंगे, लेकिन हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं, इस इख्तलाफ का भी एहतराम करते हैं कि इस इख्तलाफ से नई राहें सूझती हैं। लेकिन उन्होंने जो इसके बाद जो एक जुमला लिखा वो बड़ा मज़े का है। उन्होंने कहा है जनाब कि जो एक बात तो बिल्कुल साफ है
کہ نارنگ صاحب جو بھی تحریر کر رہے ہوتے ہیں پوری وضاحت اس کی ہو جاتی ہے, ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ربط و انتظام, استدلال اور تجزیہ کے در و بس کے بعد کہ وہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور اس کا مفہوم پوری طرح واضح ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں جدید تنقید کی طرف جو لوگ گئے اور انہوں نے اس کو زیادہ, یعنی انگریزی میں آپ پڑھ رہے ہوں تو بڑے صاف انداز سے سمجھ جاتے ہیں, لیکن جب انہیں پڑھیں تو آپ بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے نارنگ صاحب کے ہاں. نارنگ صاحب بڑے واضح تھے اپنے فکریات کے حوالے سے, اور جو چیز وہ لکھنے جا رہے ہوتے تھے تو وہ بنیادی طور پہ اس کی پہلے خود تفہیم کرتے تھے. تفہیم کرنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے سختیات والی کتاب میں تو انہوں نے باقاعدہ اصطلاحات جو ہے ان کو آخر میں اس کی فہرست دی ہے, انہوں نے اصطلاحات سازی کی ہے اور ایسی اصطلاحات ہمارے سامنے لے کے آئے جو ہمیں سمجھ میں آنے والی ہیں. تو جو میں نارنگ صاحب کی طرف گیا اور انہیں پڑھنے کی طرف راغب ہوا تو وہ ان کی کوئی تنقیدی کتاب نہیں تھی, بلکہ وہ ایک تدوین شدہ کتاب تھی. اور وہ تدوین شدہ کتاب ظاہر ہے وہ جو وہاں پہ سیمینار ہوئے اور ان کے مقالات کو انہوں نے اکٹھا کیا فکشن کے حوالے سے, تو وہاں سے شروع ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے فکشن پہ جو لکھا, جو منٹو کے حوالے سے لکھا, جو بیدی کے حوالے سے لکھا, ابھی بات قدوائی صاحب کر رہے تھے اور بڑی درست بات کر رہے تھے کہ انہوں نے بالکل الگ انداز سے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. مثلا وہی جو بات کر رہے تھے تو وہ انہوں نے جو کفن کے حوالے سے بات کیا تو صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ماں کا پیٹ ہے وہی کفن ہے, انہوں نے یہ ساتھ یہ ایک اور بھی بات کہی تھی کہ وہ جو تاڑی پینے والے تھے تو جو پیسے انہیں دیتے تھے یہ ان کا بھی کفن ہے. تو ایک دو باتیں اس میں کفن کے حوالے سے انہوں نے کہی تھی. اب دیکھیے بیدی کے حوالے سے بنیادی بات, جیسے اس عورت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں, جتنی درست تفہیم اس عورت کی ہے, بیدی کی عورت کی نارنگ صاحب نے, اور اس پہ فاروقی صاحب نہیں. اب فاروقی صاحب نے جو اس پہ تنقید کی ہے بیدی صاحب پہ, تو وہ انہوں نے بیدی صاحب کی نفی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیے جی یہ عورت کو اتنا مظلوم اور اتنا آپ کہہ لیں کم ہمت بنا دیتے ہیں کہ وہ سارے ظلم سہتی چلی جاتی ہے فلاں فلاں, یہ فاروقی صاحب نے لکھا. لیکن ایسا نہیں ہے. نارنگ بتاتے ہیں کہ کیسے وہ عورت جو ہے وہ اس دھرتی کی نمائندہ بنتی ہے, اور کیسے آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ اس صورتحال سے نفرت کرنے لگتے ہیں جس کے اندر وہ عورت موجود ہوتی ہے. تو اب پرانوں کی کہانیاں آپ دیکھ لیں, ان کی کتاب میں نے پڑھی تو ان کے جو دلچسپیاں ہیں وہ بہت ڈائیورسیفائڈ ہیں. اور جس طرح غالب کو انہوں نے ویدانتی فلسفہ اور بودھی فکر کے حوالے سے, اور ناگرجن اور جو بودھی فکر کے ترجمان تھے اس کے ساتھ جوڑ کے پھر گریدا کے حوالے سے انہوں نے وہ بات کی ہے, وہ بالکل الگ سی بات لگتی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں ہیں جنہیں ایک نئے انداز سے ان پہ بحث ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے, لیکن اس پر بحث کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک پورا پس منظر ہونا چاہیے, فکری پس منظر, جو گوپی چند نارنگ کے پاس تھا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا شکریہ بنتا ہے کراچی آرٹ کونسل کا کہ انہوں نے اتنی بڑی شخصیت پہ یہ پروگرام رکھا. پچھلے ہی کچھ عرصے میں آپ دیکھیں ہم سے بڑے بڑے لوگ چھن گئے, اور اردو تنقید کے یہ بڑے نام تھے, نارنگ صاحب بھی, فاروقی صاحب بھی, اور صحیح ہے کہ اب لگتا ہے کہ میدان خالی ہو گیا ہے. ایسے لوگ شاید ہی ہمیں میسر ہوں جو اس طرح ایک عشق جو جسے کہتے ہیں اپنے سبجیکٹ کے ساتھ, اپنے ادب کے ساتھ, اس کے ساتھ جڑنا اور اسے پڑھنا یوں کہ اس سے اس کا حق ادا کرنا. یہ ادب کا ساتھ ایک گہری وابستگی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے آج کے عہد میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ شاید وہ رہی نہیں ہے. یہ گہری وابستگی ہمیں نظر آتی ہے تو نارنگ صاحب کے ہاں نظر آتی ہے. وہ جس چیز پہ بھی بات کر رہے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان نے جس خلوص کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ, جس گہری وابستگی سے بات کی ہوتی ہے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. آپ کا بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق تھا کہ ان پر یوں بات ہو.
बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमीद शाहिद साहब, आपने बड़ी अहम गुफ्तगू की। और वाकई अदब में इख्तिलाफ हमेशा नेक शगुन समझा जाता है, बशर्ते कि वो तालीम याफ्ता लोगों के दरमियान हो रहा हो। तो उस इख्तिलाफ से अदब में मज़ीद नई राहें, नई बातें खुलती हैं और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और गोपी चंद नारंग साहब से हमारा एक बहुत तफसीली मुकालमा हुआ था, हमने उनका इंटरव्यू किया था। तो इंटरव्यू से पहले हमने उनसे ये बात भी की कि जो तनाज़ात आ जाते हैं बड़ी शख्सियात की ज़िंदगी में, तो वो कितना मुतासर करते हैं ऐसी शख्सियात को। तो उन्होंने कहा कि ये अपने ऊपर है कि आप अपने काम से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं या अपने नाम से। अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप काम करते रहते हैं। तो ये बड़ी शख्सियात के यहाँ ये मसाइल हमें मिलते हैं, और वो बड़ी शख्सियत होने में भी एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस इजलास में शरीक हुए। और अब हम लाहौर से शामिल करेंगे उस शख्सियत को जो नारंग साहब के बहुत करीब थे, और नारंग साहब जब पाकिस्तान आते तब भी उनसे बड़ी एक क़ुर्बत उनकी रहती थी। बहुत जानी पहचानी शख्सियत आप सबकी, ड्रामा निगार हैं, नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, अदीब हैं, मोहतरम असगर नदीम सैयद साहब। असगर नदीम सैयद साहब, आपकी आवाज़ हम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। शुक्रिया अमरीन, जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, जनाब शाफिक किदवाई साहब, जनाब सत्यपाल आनंद साहब, हमीद शाहिद साहब, नासिर अब्बास नैयर साहब, और जो ख़वातीन व हज़रात मौजूद हैं, सबकी खिदमत में आदाब। और मैं अहमद शाह साहब और उनकी आर्ट्स कौंसिल का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने इस मौके पे मुझे याद किया। यकीनन मौका ऐसा है कि हम अपने मोहसिन और उर्दू के मोहसिन को याद कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं। मैं बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि शाफिक किदवाई साहब और नासिर अब्बास नैयर साहब ने नारंग साहब के काम की जेहतों को बहुत टेक्सचुअली भी और असलूबियात के हवाले से भी और दीगर पहलुओं के हवाले से भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेस किया है, और उनकी डोमेन को उन्होंने बहुत आला तरीके से हम तक पहुंचा दिया है। मेरा रिश्ता तो जो था सब जानते हैं कि जैसे शाफे ने कहा कि मुझे शाहजी कहते थे, मेरी न्याजमंदी को 46 बरस का इसमें अरसा है, और जो एहसानात उनके, मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता कि जो मेरी ख़ानदान पे उनके एहसानात हैं या मोहब्बतें हैं। मेरी बेगम को मनोरमा ने बेटी बनाया हुआ था, और एक अजीब व गरीब रिश्ता हमारे ख़ानदानों का आपस में आखिर वक्त तक जुड़ा रहा। और नारंग साहब की वफ़ात से 10 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई। वो इस तरह हुई कि उन पर एक किताब उनके एक शागिर्द ने मुरतब की है, मुश्ताक सदफ ने, जो बहुत अच्छी किताब है, फ़िक्रियात नारंग। तो उसमें नारंग साहब की बहुत सारी जेहतों के ऊपर बहुत आला मज़ामीन है। तो वो किताब का मुसवदा मुझे भेजा गया और कहा गया कि नारंग साहब का हुक्म है कि आप इसका दिबाचा लिखें। तो मैंने लिखा और मैंने भेज दिया। तो नारंग साहब ने उसे पसंद किया और बहुत टेलीफोन पे उन्होंने बहुत तरीके से बड़ी मोहब्बत की मुझसे। खैर, मैंने उनकी ज़िंदगी में ही बेशुमार मज़ामीन उन पर लिखे। उनमें से एक मजमून मेरी किताब दबिस्तान खुल गया में है, जिसका उन्वान ही ये है, बल्कि मैं उस उन्वान के हवाले से ही बात करूँगा, उर्दू का दास्तान गो नारंग। बात यूँ है कि मैं अगर उस सारे काम पे नज़र डालूं तो वो तो बात हो चुकी है। मैं ये सब समझता हूँ कि दुक्की में उनकी दुक्की बलूचिस्तान में उनकी पैदाइश हुई जी। और फिर बात थोड़ी सी अधूरी हुई थी, मैं ज़रा उसको मुकम्मल करूँगा कि मूसा खेल में प्राइमरी के बाद उनका कुछ वक्त लिया मुजफ्फरगढ़ में गुजरा। उनके वहाँ दोस्त थे, इफ्तिखार आरिफ जानते हैं, रियाज अनवर,
اور ان کے وہ کلاس فیلو تھے. بلکہ ایک جگہ لکھا ہے کہ میں اس سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا دھوتی میں وہ ہل چلا رہا ہے, تو میں نے اسے نہیں پہچانا. قریب گیا تو پتہ چلا یہ میرا دوست ریاض انور ہے. دونوں نے پھر داخلہ لیا تھا لائل پور میں زرعی یونیورسٹی میں, اس وقت کالج تھا. خیر اس کے بعد تقسیم ہو گئی تو نارنگ صاحب چلے گئے, اور پھر اس کے بعد کے حالات تو سب کو معلوم ہے. تو نارنگ صاحب اور منورما دونوں کہتے تھے ہمارا وطن جو ہے وہ پاکستان ہے. دکی کی بات ہو گئی. منورما پیدا ہوئی تھی قلعہ گجر سنگھ میں لاہور میں, تو جب لاہور آئیں تو کہنے لگی کہ مجھے لے جاؤ, میرا گھر دکھاؤ. خیر ہم گئے, ان کو گھر دکھایا, تصویریں وغیرہ لیں. تو یہ جو رشتہ تھا پاکستان سے, اس کا تعلق محض یہ نہیں ہے کہ ان کی پیدائشیں یہاں ہوئیں. رشتہ اردو ہے, رشتہ ادب ہے, رشتہ وہ بصیرت ہے, رشتہ وہ تاریخ ہے جو مشترک ہندوستان کی تاریخ ہے. نارنگ صاحب مشترک ہندوستان کی تاریخ کے پارک تھے, اور ان کی زبانوں کی جو فلسفی ہے اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ صوفیاء کا ہے, اور بھگتوں کا ہے, اور وہ ملنگوں کا ہے, اور وہ ان کی اجتماعی دانش سے انہوں نے زبانوں کو ٹریس کیا تھا. اور ان کی اس اجتماعی جو شعور تھا کہ کس طریقے سے کبیر داس کن لوگوں میں رہتا تھا, کن پیشوں میں رہتا تھا, اور یہی کیفیت شاہ حسین کے ہاں ہے, بلے شاہ میں ہے. تو انہوں نے ان کو جوڑا تھا, زبانوں کو ٹریس کرتے ہوئے اس اجتماعی دانش کو دریافت کیا تھا جو مشترک ہندوستان کی میراث تھی. اور وہ اسی پہ ہی رہے کہ مشترک میرے ہندوستان کی جو میراث ہے وہ 2 حصوں میں تو بٹ گئی, بجا ہے, لیکن وہ میراث کہیں نیچے 7 پانیوں میں 7 تہوں میں کہیں اندر جڑی ہوئی ہے, اور وہ دھارے بہ رہے ہیں, اور وہ دھارے زندہ ہیں. وہ اس پہ کام کرتے تھے اور کر چکے تھے, اور ان کا بہت بڑا جو ایمفیسس تھا وہ تھا زبانوں کے ثقافتی مزاج پر, کہ زبان نہیں ہے, زبان زندگی ہے, اور زندگی کے دھارے اور جڑیں جہاں جہاں تک جاتی ہیں وہاں تک جانا چاہیے, ورنہ آپ اسلوبیات کو سمجھ نہیں پائیں گے. اور اس وجہ سے انہوں نے انیس کو سمجھا, میر کو سمجھا, انہوں نے قدیم داستانوں کی لفظیات کو سمجھا, قصہ گوئی کو سمجھا, مثنویوں کے اندر موجود جو رشتے تھے ہندوستانی زبانوں کے اور قصوں کے ان تک پہنچے. میں سمجھتا ہوں اردو کی تاریخ میں اس طرح کا کام شروع ہی انہوں نے کیا, اور انہوں نے ہی اسی طریقے سے دریافت کا عمل کیا. اور اسی لیے میں نے ان کو داستان کہا کہ وہ جب بات کرتے تھے تو وہ زبان سے جاتے تھے کہانیوں میں اور ان باتوں میں کہ جو پھیل جاتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اردو کو انہوں نے تہذیب کہا ہے. اور تہذیب میں آپ سب بہت بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بصیرت والے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ تہذیب کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. یہ صدیوں کی مذہبی اور صدیوں کی عقیدے کی اور صدیوں کی ثقافتی اور صدیوں کی رہتل کا ایک جوڑ ہے, ایک ملاپ ہے, جو تہ در تہ ہے اور جو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آ سکتا. اس کو سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے قصیدہ گو تھے اردو زبان کے بھی. اور اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ لاہور تو خیر ہمیشہ وہ آئے, میں نے گزارش کرتا تھا تو آ جاتے تھے. خیر ایک بار میں نے پی ٹی وی, اب افتخار عارف صاحب بیٹھے ہیں تو یہ جانتے ہیں پی ٹی وی کے سارے مزاج کو, تو خواہش کی پی ٹی وی نے کہ میں ان کا انٹرویو کروں. اچھا یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ انٹرویو محفوظ ہے, ابھی تک آن ایئر نہیں گیا. انشاءاللہ وہ جلدی آن ایئر آنے کی میں کوشش کر رہا. وہ یہ ہوا کہ پی ٹی وی لاہور نے یہ مجھ سے فرمائش کی, اس وقت فرخ بشیر تھے اس کے ہمارے انچارج, تو انہوں نے کہا میں ریکارڈ کروں. انہوں نے اسٹوڈیو میں بہت بڑا سیٹ لگایا, اور 15 سال پہلے کی بات ہے, یا 15 سال تقریباً اس طرح کا کوئی. خیر تو
میں انٹرویو لینے کے لیے نارنگ صاحب کو لے کے آیا. اب یہ واقعہ ہے, اس کے گواہ موجود ہیں کہ وہ انٹرویو شروع ہوا اور میں نے صرف سوال کرنے تھے چھوٹے چھوٹے, میں نے کوئی گفتگو نہیں کرنی اور گفتگو ان کی سننی تھی. جب میں نے اچانک گھڑی پہ نظر ڈالی تو انٹرویو کی ریکارڈنگ کو 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے. تو میں تھوڑا پریشان بھی ہوا, اگرچہ وزٹرز بک کے نام سے یہ انٹرویو جاتا ہے رات کے 10 بجے کے بعد, تو اس میں یہ ریکارڈ ہو رہا تھا, تو اس میں ٹائم کی وہ پابندی نہیں تھی, لیکن پھر بھی میں نے دیکھا 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں تو کوئی چیز کٹے نا. تو ہم اس میں مگن تھے کہ میں نے پھر 15 منٹ میں گفتگو کو کہیں سمیٹ کے جب میں نے کلوزنگ دی تو اوپر سے چیخا فرخ بشیر, شاہ جی یہ کیا کر دیا ہے, آپ نے کیوں روک دیا, ہم تو اس دھارے میں بہ رہے تھے, یہ بہنے دینا تھا. میں نے کہا بھائی 2.25 گھنٹے ہو گئے ہیں. کہنے لگے یار بس چھوڑ دو, تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا. ادھر کیمرہ مین سارے ششدر کہ ہم تو گم ہو چکے تھے. اب یہ کیا ہے, یہ تقریر کی لذت ہے؟ نہیں, یہ تقریر کی لذت نہیں ہے, یہ وہ بصیرت ہے, یہ وہ داستان ہے جو وہ سنائے جا رہے تھے اور ہم سنتے چلے جا رہے تھے. اور یہ کیفیت کوئی ایک دفعہ ہم نے نہیں محسوس کی, یہ کئی بار ہم نے محسوس کی. تو یہ تو خیر ایک الگ پہلو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نارنگ صاحب کے اور بڑے ایسے بہت, جب وہ ساہتیہ اکیڈمی میں آئے ہیں, ٹھیک ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے وہاں کیا کیا اور ان ادیبوں کے لیے کیا کیا, وہ ہمارا قصہ نہیں ہے. لیکن میں نے اتنا دیکھا کہ جتنی بار ہم گئے انہوں نے بلایا تو ہر بار انہوں نے اپنے کارنامے سامنے رکھ دیے. وہ کیا تھے دیکھیے, وہ یہ تھے کہ ان کے آنے کے بعد کنڑی میں, مراٹھی میں, تیلگو میں, تمل میں اور بنگالی میں, پنجابی میں, ان ساری زبانوں کا اعلیٰ لٹریچر اردو میں منتقل ہوا, یہ ہندی کا بھی. تو یہ اتنا بڑا کام تھا اور وہ کام اب بھی میری لائبریری میں موجود ہے اور انڈیا میں سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا احسان کیا. ان ساری زبانوں کو جوڑ دیا. وہ زبانوں کے قصیدہ گو تھے, وہ زبانوں کے مزاج کو ایک جانتے تھے اور ہندوستان کا اتحاد اور ہندوستان کی فلسفی کو وہ زبانوں میں دیکھتے تھے کہ یہ زبانیں نہیں ہیں, یہ انسان ہیں, یہ انسانوں کا مشترک ورثہ ہے اور وہ ورثہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس کا سب سے بڑی آواز لٹریچر ہے. تو اس لیے وہ لٹریچر میں منتقل کرنے کا خواب بھی نہیں رکھتے تھے, وہ اس کو حقیقت بناتے تھے. پھر انہوں نے انتظار حسین کو جو فیلوشپ دی, اس نے بہت پل کا کام کیا انڈیا پاکستان کے ادیبوں کو ادب کو جوڑنے میں اور ادب کی ایک جو تاریخ ہے اس تاریخ کو ڈسکور کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اسی طریقے سے انہوں نے جہاں جہاں ان کا بس چلا انہوں نے لوگوں کو جوڑا. یہ بظاہر بہت سارے تنازعات ہیں لیکن ان کی حقیقت مجھے چونکہ معلوم ہے لیکن میں یہاں بیان نہیں کروں گا. میں کچھ لکھ چکا ہوں اپنے مضامین کیونکہ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. وہ انصاف پسند آدمی تھے, وہ انصاف برتتے تھے اور وہ چاہتے تھے ان کے ساتھ بھی انصاف ہو, لیکن کبھی کبھی نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ انصاف. تو خیر یہ الگ چیپٹر ہے, میں اس میں بالکل نہیں جا رہا. تو میں ایک نیاز مند کے طور پر اور ایک بس میرا کوئی رشتہ بنتا ہے نہیں بنتا, مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے, لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اردو ادب کو وسعتیں دیں, ٹیکسچولی بھی, اسلوبیاتی بھی, تاریخی بھی, تمدنی بھی, تہذیبی بھی, کلچرلی بھی, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا. کیوں کہ اس کے لیے اینتھروپولوجسٹ ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو مورخ ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو فنون لطیفہ کا پارک ہونا پڑتا ہے, فنون لطیفہ کی ڈائلیکٹکس کو جاننا پڑتا ہے, اس میں آپ کو بہت سارے نوئنسز میں جانا پڑتا ہے. اب یہ جو نوئنسز ہیں زبان کے, یہ
قابو نہیں آئیں گے آپ کے. یہ وہ باریک تار ہیں جو کبھی ایک فنکار کے ایک تارے میں پروئے ہوئے تھے, کبھی امیر خسرو کی اس میں پروئے ہوئے تھے, کبھی کبیر داس کے ہاں تھے, کبھی تکا رام کے ہاں تھے, کبھی وہ کسی کے ہاں تھے. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جس کو وہ سنبھالنا چاہتے تھے, کسی حد تک سنبھالا. اور آخری بات یہی کروں گا کہ میر کو بھی ڈسکور صحیح طریقے سے ہم ابھی تک نہیں کر سکے, ڈیکوڈ نہیں کر سکے میر کو. میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں, یہ وقت نہیں ہے, لیکن میں اکثر اس پہ بات کیا کرتا ہوں کہ میر جو سادہ بات کر رہا ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے. اور یہی بات نارنگ صاحب کہتے تھے, ہم نے انہی سے سیکھا ہے. اور غالب کی بھی 100 جہتیں تھیں, ایک شعر جو موجود ہے وہ موجود نہیں ہے, اس کی جگہ کئی اور چیزیں موجود ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. تو یہ ہنر ہم ان سے اقتباس کرنا چاہتے تھے, کس حد تک کر سکے نہیں کر سکے یہ الگ بحث ہے. سو میں بات کو ختم کرتا ہوں اور میں اتنا ہی بتاؤں گا, اتنا ہی اس پہ اپنا کروں گا کہ ہم ان کے عاشقوں میں تھے, عاشقوں میں رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ اصغر ندیم سید صاحب. اور آپ نے جو خوبصورت عنوان رکھا کہ اردو کا داستان گو نارنگ, تو آپ یقین کیجئے کہ اب خیال آ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے مختلف اصناف پر اتنی گہری باتیں اتنے شگفتہ اسلوب میں اتنی روانی سے لکھیں اور اپنی تقریر میں بیان کرتے رہے کہ ہم سب اسے داستان کی طرح ہی پڑھتے رہے, اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنی گہری, یا اگر کسی اور زبان یا اسلوب میں لکھی جاتی ہیں تو وہ ثقیل بھی ہو جاتی, لیکن وہ ہمارے لیے نہ خشک ہوئیں نہ ثقیل ہوئیں, اور ہم سب داستان کی طرح وہ سب پڑھتے چلے گئے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ اس اجلاس میں شریک ہوئے. اور اب ہم اس اجلاس میں شامل کریں گے امریکہ سے ہمارے بہت سینئر شاعر ادیب محترم ستیہ پال آنند صاحب کو. آپ کئی زبانوں میں تخلیق کرتے ہیں اور بہت عمدہ لکھتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں ستیہ صاحب کے کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے اس اجلاس میں. جی ستیہ صاحب. جی میں حاضر ہوں. بہت عنایت. نارنگ صاحب سے ان کی موت سے صرف 2 دن پہلے بات ہوئی تو ان کی آواز دڑکھڑا رہی تھی. مجھے محسوس ہوا کہ وہ ہوش و حواس کو دھیرے دھیرے کھو رہے ہیں. میں نے کوشش کی کہ ان سے کچھ ایسی یادوں کو سانجھا کیا جائے جو صرف وہ اور میں ہی سانجھا کر سکتے تھے, لیکن ان کی یادداشت پر بھی شاید اثر ہو چکا تھا. اس وقت تک آواز دڑکھڑا رہی تھی, اور تب میں نے اپنے ایک عزیز یہاں اور ان کے بھی عزیز کو فون کیا اس کے بعد کہ مجھے لگتا ہے نارنگ صاحب اپنے بیٹے کے یہاں جو کہ ڈاکٹر ہیں شاید اور زیادہ دیر تک نہیں زندہ رہ سکیں گے. میں اور نارنگ ایک ہی عمر کے تھے. میری پیدائش 24 اپریل 1931 میں ہوئی, یعنی اور یہ اس لیے یادداشت میں بالکل کھدی ہوئی ہے, زندہ ہے کہ شیکسپیئر کی تاریخ پیدائش بھی 23 اور 24 کی درمیانی رات کو انگلینڈ میں ہوئی تھی. اور مذاق کے طور پر میں خود کو کہتا تھا کہ شیکسپیئر کی اور میری تاریخ پیدائش ایک سی ہے. نارنگ صاحب کی تاریخ پیدائش جنوری یا فروری کی تھی, اور کوئٹہ سے کچھ دوری پر ایک قصبے میں ہوئی, لیکن وہاں جو پٹواری لکھتا تھا اس نے صرف یہی لکھا اولاد نرینہ, اور اوپر تاریخ کا آدمی بھول گیا. لیکن ان کا اندازہ یہ تھا کہ وہ 23 یا 26 جنوری 1931 کو پیدا ہوئے, یعنی مجھ سے وہ 2-2.5 مہینے
بڑے تھے. ان سے تعلق بہت پرانا ہے. یعنی سوچیے میں 90 کراس کر چکا ہوں, 92 کا ہونے والا ہوں, اور وہ بھی اس عمر کے تھے. تو سوچیے کہ ایک شخص کے ساتھ آپ کے 60-70 برس سالہ پرانے تعلقات ہیں, تو آپ کس یاد کو دوبارہ اپنے آنکھوں کے سامنے لائیں گے, دماغ سے یاداشتوں سے کھود کر نکالیں گے؟ مشکل. میں نے جو ایک چھوٹا سا پرچہ لکھا ہے, اس لیے کہ یہاں وقت جو ہے محدود ہے, اس میں کچھ باتیں ان کی ذات کے بارے میں ہیں, کچھ ہمارے تعلقات کے بارے میں ہیں. اور تعلقات کی بات ہوئی تو اس کی ایک ڈائمنشن بھی ہے, ایک اور جہت بھی ہے. وہ یہ کہ وہ میرے سمدھی تھے. سمدھی لڑکے کے باپ اور لڑکی کے باپ کو کہتے ہیں. ان کے والد نہیں تھے. ان کے چھوٹے بھائی کی شادی میری بھانجی سے ہوئی, اور میری بھانجی کے والد بھی نہیں تھے. تو کنیا دان جب ہوا تو میرے ہاتھوں سے ہوا, میں لڑکی کا والد, اور گوپی چند نارنگ مجھ سے وہ دان لینے والے, کنیا کا دان لینے والے. تو ہم لوگوں نے ملنے کی یعنی بغرگیر ہوئے. یہ رشتہ اور زیادہ پکا ہو گیا, اور پھر لگاتار چلتا رہا بہت برسوں تک. اب میں خوبیاں بھی کیا گنواؤں گا, صرف یاداشتوں پر مبنی ایک چھوٹا سا مضمون پڑھوں گا جو مجھے ایک اور جگہ بھی پڑھنا ہے, اور وہ پرسوں ہے. کچھ میں پڑھنے لگا ہوں. اب گزشتہ صدی کی 1950 کی دہائی میں, جب ابھی میں ایم اے انگریزی ادبیات کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا, تو کئی بار یہ خیال ذہن میں جاگزیں ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا کہ انگریزی کی طرح اردو میں بھی اس پائے کے نقاد کیوں نہیں ہیں جو اردو تنقید کو اس کی روایتی یا سکہ بند ترقی پسند سوچ کی جکڑ بندیوں سے نکال کر ایک ہی جست میں یورپی تنقید کے برابر لے جا سکے. اس وقت کے معروف ناموں کی فہرست میں صرف ایک نظر ڈالنے سے ہی یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ اردو نقاد کے لیے کسی جامعہ کا پروفیسر ہونا شاید ناگزیر تسلیم کیا گیا ہے. حالانکہ انگریزی ادب کے سیناریوں میں یہ بات نہیں تھی. 18ویں صدی کے وسط سے جب سیمول جانسن نے عقلی دریافت کی ابتدا کی, 20ویں صدی کے وسط تک یعنی 200 برسوں میں انگریزی میں 18 کے لگ بھگ ایسے نام گنے جا سکتے تھے جو جامعات سے متعلق نہیں تھے, لیکن کالرڈ کی طرح یا تو شاعر تھے یا ہیزرٹ کی طرح نثر نگار تھے. کچھ اور نام جو لیے جا سکتے ہیں ان میں جوزف شیلنگ, تھامس ٹوپی, تھامس لو پیکاک, معافی چاہتا ہوں, شیلی, گیٹے, تھامس کارلائل اور جان سٹیورٹ مل وغیرہ بھی اس فہرست میں تھے. لیکن اہم ناموں میں میں پھر معافی چاہتا ہوں, ایک کوئی بات نہیں ستیہ صاحب, ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹیلی فون کو دور رکھ دیا, معافی چاہتا ہوں. این لوئی جرمے دستال, اور یہ اس کتاب کے بعد شروع ہوا جو دستال کی کتاب لٹریچر ان اٹس ریلیشن ٹو سوشل انسٹیٹیوشن, یہ ایک مارکت الاغاق کتاب تھی, اور ایک ہی جست میں ایک نئی بحث کی بنیاد شروع کی. 20ویں صدی کے آتے آتے اس فہرست میں 20 ناموں کا اضافہ ہوا, کیونکہ اس وقت تک برطانوی ادب کے شاید شانہ بشانہ امریکی ادب بھی کھڑا ہو چکا تھا, اور نقادوں کی ایک نئی پود ادب کو ایک مختلف عالمی تناظر میں دیکھ رہی تھی, جس میں برطانوی ناموں کے اس سے پہلے دیکھنے کی, جس میں
برطانوی نقادوں نے اس سے پہلے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ یورپ کی دیگر زبانوں میں بہت کچھ ایسا بھی لکھا گیا تھا جسے ادبی تنقید خصوصی طور پر میگامورفک ڈسپلن پر دیگر مشمولات بھی شامل ہو گئے تھے۔ میں 1955 میں، آپ یہ گوپی چند نارنگ کے بارے میں، 1955 میں دہلی گیا کہ یونیورسٹی میں انگریزی ادبیات کے جید استاد ڈاکٹر دستور سراق، مجنون، اختر حسین رائے پوری، رشید احمد صدیقی، علی احمد سرور، کلیم الدین احمد وغیرہ کے ہاں ہیں، لیکن آخر ذکر کلیم الدین احمد پر ان کے اردو کے کلاسیکی ادب کے بارے میں منفیانہ رویے کی وجہ سے سوال نشان لگا ہوا ہے، تو باقی کے حضرات اپنی کلاسیکی یا روایتی یا ترقی پسند ادیب کی ادب کی جکڑ بندیوں سے باہر نہیں نکل سکے۔ اس لیے جب 60 کی دہائی میں میں نے مختلف رسائل میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی نگارشات پڑھنا شروع کی تو مجھے ایسے لگا جیسے ایک تازہ ہوا کا جھونکا میرے ذہن کو چھو گیا ہو۔ 60 سے 80 تک کی 2 دہائیوں میں ترقی پسند تنقید نگاروں اور پروفیسر احتشام حسین وغیرہ کی مارکسی ٹکسالی تنقید کو پڑھتے پڑھتے دل جب اوب گیا تو نارنگ صاحب کی طرف ایک بار پھر دیکھنے کے لیے میں متوجہ ہوا۔ تب تک موصوف سے صرف رسمی الیکٹ تھی، پھر کچھ دیگر ذاتی اور خاندانی انسلاکات کی بدولت، اس کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ میرے سمدھی ہو گئے، بدولت انہیں زیادہ قریب سے جاننے کا موقع ملا، اور یہ بھی محسوس ہوا کہ نارنگ صاحب کی صحبت سے جو بھی فیض یاب ہوا وہ بجا طور پر اپنی خوش نصیبی پر فخر کر سکتا ہے۔ اگلے زمانوں کے لوگ ایسی صحبت کے لیے چشم براہ رہتے تھے اور فخریہ انداز میں یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کیسے کیسے چوٹی کے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر نارنگ صاحب شاعر ہوتے تو اس وقت تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں نوجوان شعراء ان کے خانوادے سے تعلق رکھنے کو اپنا اعزاز سمجھتے۔ نارنگ صاحب کے بارے میں بقول شخص سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آسمان سے علم کی فضیلت اور زمین سے انسان دوستی کی کش ثقل کا فیضان حاصل کیا ہے۔ گزشتہ صدی معافی چاہتی کیا ہمہ جہتی ہے ان کی شخصیت میں صاحب۔ میں نے ایک بار کینیڈا میں ان کے اعزاز میں منعقد کیے گئے ایک اجلاس میں کہا تھا، کوٹ، ایاز قدر خود بشناس، ایاز قدر خود بشناس، کہتے ہوئے ایسے نہیں کیا، معافی چاہتا ہوں، پھر میری بالکل نظر کمزور ہو چکی ہے اور یہ ہم شکر گزار ہیں ستیہ صاحب آپ کے کہ آپ آنکھ میں تکلیف کے باوجود ہمارے ساتھ اس اجلاس میں شریک ہوئے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کو مضمون پڑھنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن نارنگ صاحب سے آپ کی محبت ہے کہ آپ پھر بھی یہ مضمون آپ نے پڑھا اور آپ اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ ہماری اردو دنیا کا نہایت محترم نام ستیہ پال آنند صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ اس اجلاس میں شریک تھے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس اجلاس کی صدارت آج فرما رہے ہیں افتخار عارف صاحب۔ افتخار عارف صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ نے اردو شاعری میں جو اپنا ایک خاص اسلوب رکھا جس میں ایک تاریخی شعور بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عصری حسیت کو جس طرح انہوں نے خوبصورت امتزاج کے ساتھ پیش کیا، پھر جو آپ نے مضامین لکھے، جو آپ نے فعال کردار ادا کیا ہے پاکستان میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے، وہ ہم سب سے یقیناً چھپا ہوا نہیں ہے، اور ہم سب اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
ہم بصد احترام افتخار عارف صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ صدارتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آرٹس کونسل کراچی کا، احمد شاہ صاحب کا اور دیگر منتظمین کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا۔ گوپی چند نارنگ کا نام آتے ہی میں سوچتا ہوں کہ میری ان سے پہلی ملاقات کب ہوئی۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میر تقی میر سیمینار میں دلی میں آل احمد سرور صاحب تھے، جمیل جالبی صاحب تھے، اور ایک ہال میں شمس رحمان فاروقی، وارث علوی، مغنی تبسم، باقر مہدی، میں، جمیل جالبی صاحب، رضا علی عابدی، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ اب اتنے برس گزر گئے، نارنگ آخر میں بہت اکیلے رہ گئے تھے۔ ان کے دوستوں نے ان کا ساتھ چھوڑ بھی دیا تھا اور وہ رخصت بھی ہو گئے تھے۔ ذکر ہوا جب کوئی آدمی فعال ہوتا ہے زندگی میں اس کے بہت سے رول ہوتے ہیں۔ نارنگ کا ایک رول تو وہ تھا جو زندگی گزارنے کے لیے انہیں مختلف ملازمتیں تھیں اور اس سے وہ گزرے۔ تو میں نے جو ان کو دیکھا، جامعہ ملیہ میں ان کو دیکھا صدر شعبہ اردو کے طور پر، اور وہاں جو دوسرے لوگ تھے ان سے ان کے تنازعات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ پھر وہ ہندوستانی ساہتیہ اکیڈمی کے گویا مدار الوہام ہو گئے، وہاں بھی ان کی شخصیت جو تھی بہت سی منزلوں سے گزری۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی شروع میں فرمایا، ان کا تعلق جو تھا وہ مظفر گڑھ سے، بلوچستان سے، پھر مظفر گڑھ سے، یہ وہ باتیں ہیں جو سب لوگ جانتے ہیں اور وہ بار بار کہہ بھی چکے تھے۔ مگر اردو کو انہوں نے اس وقت اختیار کیا جب اردو کو اختیار کرنا ایک جرم کے مترادف تھا۔ خود بخود اپنے آپ کو ایک تعصب کی طرف دعوت دینا تھا۔ یعنی خود مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جو پڑھ رہے تھے اس زمانے میں اردو کو بحیثیت مضمون کے اختیار کرنے میں زحمت محسوس کرتے تھے، اس وقت نارنگ نے اردو کا انتخاب کیا۔ اچھا، پھر اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور کامیابی سے یہ بات اپنی پہلی کتاب میں، کہ جو ہندوستان کے عشقیہ قصے کہانیاں ہیں وہ مثنویوں میں کس طریقے سے بیان ہوئیں، اس کا ذکر کیا۔ اردو میں اسٹائلسٹکس جس کو ہم کہتے ہیں، اسلوبیاتی تنقید، اس کا بانی اگر کہا جائے تو وہ گوپی چند نارنگ ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے اسلوبیاتی تنقید کو اردو میں متعارف کرایا، اس سے پیشتر اس طرح کی کوئی صورت احوال سامنے نہیں آئی تھی۔ تحقیق کے سلسلے میں ان کا کام دیکھیے، امیر خسرو کا ہندوی کلام، اب امیر خسرو کے ہندوی کلام جیسے انہوں نے اس مسودے کو دریافت کیا، اس کو مدون کیا، اس کی گویا تنقیدی حواشی لکھے، وہ ایسی کتاب ہے کہ جو ہمارے ہاں درسیات کا حصہ ہے۔ پھر میں اپنی طرف اشارہ نہیں کر رہا، مگر کیونکہ میرے اوپر مضمون سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ کربلا کا استعاراتی نظام، اور ایسی کتاب لکھی۔ میں آپ سے صحیح عرض کروں کہ مرثیے پر بڑے بڑے لکھنے والے ہیں، مسعود حسن رضوی اور نیر مسعود، اور ہمارے زمانے میں جیسے ہلال نقوی، یہ سب، مگر جیسی یہ کتاب لکھی گئی کربلا کا شعری استعارہ، اور اس کے بعد غزل میں جس طریقے سے کربلا وارد ہوئی، یہ صرف نارنگ کا حصہ تھا، اور کسی نے اس طرف کوئی کتاب اگر اب لکھی جائے گی ادب میں جمالیات کربلا کے حوالے سے، تو وہ نارنگ کی کتاب سے الگ ہو کر لکھی نہیں جا سکتی۔ پھر اس کے بعد ساختیات اور پس ساختیات کے سلسلے میں، جیسے ابھی شافع نے کہا، وہ بالکل چیزوں کو پانی کر دیتے تھے۔ جب بیان کرتے تھے تو عام آدمی بھی اس سے استفادہ کر سکتا تھا،
اور جو آپ کا طبقہ ہے یعنی درس و تدریس والا طبقہ اور اکیڈمیا جو ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتی ہے، اور عام آدمی بھی اگر اسے پڑھے تو اس کو سمجھ سکتا ہے۔ میں نے نارنگ کو محنت کرتے دیکھا ہے۔ نارنگ سے زیادہ محنت کرنے والا اور جدید تنقید سے، ابھی جس کی طرف ناصر نے اشارہ کیا کہ جو فلسفہ لسانیات ہے اس کے اوپر میں تو مذاقاً ان سے کہتا تھا کہ یار میری سمجھ میں نہیں آتا، میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، آپ مجھے سمجھائیے کہ یہ جو دریدہ ہے اور یہ جو سسرو ہے، یہ جو رولاں باخت ہے، یہ سب کہتے کیا ہیں، اس لیے کہ واقعی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے بھائی کہتے تھے، میں ان کو بھائی کہتا تھا، اور جس طریقے کا میرا ان سے تعلق تھا اس کے بیان کی چندہ ضرورت نہیں، وہ ذاتی مراسم۔ انتقال سے 3-4 روز پیشتر اس کا فون آیا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ہے اس کا نام ہے ارون، اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ ڈاکٹر ہے، ترون اس کا نام ہے، اور وہ میرے لیے بیٹوں کی طرح ہے، منورما بھابھی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ افتخار بھائی، میں 3-4 دن ہوئے جب اسپتال سے چیک اپ کرا کے واپس آیا ہوں، تم سے کام یہ ہے کہ میں غالب کے اوپر اس نے ایک کتاب لکھی تھی اردو غزل کا ہندوستانی مزاج، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے، اور روٹلیج والے جو ایک پبلشرز ہیں وہ اس کو شائع کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کو چاہیے کہ وہ اس کا اجازت نامہ دے دیں اشاعت کے لیے، تو تم فیض صاحب کی بیٹیوں سے کہو کہ وہ مجھے اجازت نامہ بھیج دیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ کوئی اس میں تو کوئی دشواری نہیں ہے، تو مجھے وہ بھیج دو پیپرز، تو میں ای میل کر دو۔ میں نے منیزہ سے، ان کی بیٹی سے بات کی، انہوں نے اسی وقت اس کو دستخط کر کے اور بھیج دی، اور اس نے پھر میں شکریہ کا مجھ سے جیسے ہوتا ہے فون کیا۔ 3-4 دن معلوم ہوا کہ وہ رخصت ہو گئے۔ اب دیکھیے کتنی بدنصیبی کی بات ہے ہمارے لیے، کتنا نقصان ہے یہ کہ ایک ہی زمانے میں اتنے بڑے بڑے نقاد رخصت ہو گئے۔ سب برابر کے نقاد نہیں ہیں، لیکن میں بلا خوف تردید یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اتنا بڑا نقاد نہیں ہوا۔ اس قدر شعبوں میں بلا شبہ کچھ لوگ، شمس الرحمن ہے مثلا، شمس الرحمن نے بہت سی جہتوں میں لکھا، انہوں نے بہت، یعنی فرض کیجئے میر پر بہت اچھا لکھا، انہوں نے تفہیم غالب کے سلسلے میں بہت اچھا لکھا، لسانیات کے بعض مباحث انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیے، لیکن اگر مجموعی طور پر آپ محاکمہ کریں، آپ مطالعہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ نارنگ کے کام میں وسعت بہت ہے۔ اور سب سے اہم بات شاید میں ایک کہنے کی جسارت کروں، کلاسیکی ادب کے بارے میں رائے موجود ہوتی ہیں، میر کے بارے میں رائے موجود تھی، غالب کے بارے میں رائے موجود تھی، محاکمے موجود تھے، مسائل موجود تھے، مطالعات موجود تھے۔ ان مطالعات کے ہوتے ہوئے کوئی نئی راہ اختیار کرنا ممکن تھا، اس کا امکان تھا، مگر نئے آدمیوں کو متعارف کرانے میں بہت دشواری ہوتی ہے، معاصر ادب کو متعارف کرانے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان، پاکستان میں کسی شخص نے معاصر ادب کے بارے میں ایسی گفتگو، ایسی تنقیدی بصیرت کا مظاہرہ نہیں فرمایا کہ جتنا نارنگ کیا۔ بیدی پر جو ان کا کام ہے، انتظار پر جو ان کا کام ہے، شہریار پر جو ان کا کام ہے، بانی پر جو ان کا کام ہے، سریندر پرکاش پر جو ان کا کام ہے، منشایات پر جو ان کا، جدید سے جدید تر یعنی لکھنے والوں کو شاعری پر بھی اور افسانے پر بھی اور ناول نگاروں پر بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ ہمارے کسی نقاد نے، پاکستان کی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں، کسی نقاد نے اتنی وسعت نظر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایک بات جو مجھ کو کہنا چاہیے، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت تعصب ہے، اس میں بہت تعصب ہے، اس میں بہت تعصب ہے۔ ہم بھی بہت متعصب لوگ ہیں، ہم گفتگو نہیں کرتے، کھل کر گفتگو نہیں کرتے، کھل کے داد نہیں دیتے۔ کیا کہنا
ہم نے نارنگ کو ویسی داد نہیں دی جیسے دیے جانے کا حق تھا. ہمارے اداروں میں کتنا کام ہوا ہے نارنگ پر, جو ہمارے علمی ادارے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے ترکی کے لوگوں پر اور ایران کے لوگوں پر تو کام کیا, مگر آپ نے گوپی چند نارنگ پر کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس نے آپ کی اتنی اچھا وہاں اس کو سزا ملی اردو پر کام کرنے کی. وہاں پر لوگوں نے اس پہ تنقیدی مضامین لکھے. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے خلاف محاذ آرائی کی اس لیے کہ وہ ہندو تھا, اور یہاں کے لوگوں نے اس لیے اس سے صرف نظر کیا, قطع نظر کیا کہ وہ ہندو تھا. آرٹس کاؤنسل کو اس بات کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے آدمی کا انتخاب خراج عقیدت کا پیش کیا. میں سمجھتا ہوں وی شوڈ سیلیبریٹ گوپی چند نارنگ. دیکھیے ان کی ابھی ستیہ پال آنند صاحب نے فرمایا, وہ ان کی تاریخ ولادت اسناد میں کچھ لکھی ہوئی ہے مگر جنم پتری میں کچھ اور لکھی ہوئی ہے. 92 برس کا کریٹو کام اگر آپ دیکھیں اس کا, اگر آپ صرف اس کی کتابوں پہ نظر ڈال لیں, ساختیات پس ساختیات, اسلوبیات پر, میر پر, انیس پر. دیکھیے انیس پر گفتگو کرنا آسان نہیں ہے. انیس پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کو پوری اسلامی تہذیب سے واقفیت ضرور ہے. اگر آپ کربلا پہ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو اسلام کی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے. اس کے آپ استعاراتی نظام پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے تہذیب سے کوئی, ابھی میں کئی دفعہ میں نے وہ کتاب بار بار میں اس کو پڑھتا ہوں, کسی نے ہمارے یہاں اس طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جب ہم کہتے ہیں کہ ہندوستانی شعریات, تو ہندوستانی شعریات سے مراد ہماری کیا ہے؟ ہندوستانی شعریات کا مطلب صرف مشرقی شعریات کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایران میں ہے یہ فارسی زبان کی شعریات یا جو عربی زبان کی شعریات, جو سنسکرت کی شعریات ہے اس پہ بھی ایک نظر ڈالیے, اس کے جو اثرات آپ کی زبان پر مرتب ہوئے ہیں. اب اگر فرض کیجئے کہ پہلی دفعہ میں نے اردو میں یہ بحث دیکھی کہ رس کتنے ہوتے ہیں, کہ یہ شانت رس ہوتا ہے, یہ واتسلیہ رس ہوتا ہے, یہ کرون رس ہوتا ہے, یہ ویر رس ہوتا ہے, یہ ویبھتس رس ہوتا ہے, یہ ادبھت رس ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. ہمارے یہاں تو یہ بحث نہیں ہوتی کہ جو شاعری ہوتی ہے وہ اس کا کچھ مزاج ہوتا ہے, اور وہ مزاج اتنے طریقوں کے ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے رس کیا ہوتے ہیں, کون کون سے طریقے. اسلوبیات میں بنیادی مباحث نارنگ نے شروع کیے. اس سے پہلے اردو میں اسلوبیات کا قصہ اور طرح سے بیان ہوتا تھا. اس نے ایک ڈسپلن کے طور پر آپ کے ہاں انٹروڈیوس کیا. بالکل اسی طریقے سے یہ جو ساختیات اور پس ساختیات والا قصہ ہے یہ اسی نے شروع کیا. اچھا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ جو مضامین ہوتے ہیں, یہ جو فلاسفی آف لینگویج کے جو مفاہیم ہیں, موضوعات, یہ یورپ میں اگر سامنے آئے ہیں تو ان کی اصطلاحیں, اس کی کتابیں, ان کے ماخذ وہاں سے لیے گئے ہیں. اس کو اردو کا جامہ پہنانا اور آپ کی اردو تنقید کو وسعت دینا, یہ نارنگ کا بڑا کارنامہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے نقاد ہندوستانی بھی اور پاکستانی بھی, ابھی جس کی طرف شافع نے اشارہ کیا, تنقید ایسے لکھتے ہیں کہ آدمی ادب سے بھی تابع ہو جائے اور اس کو پڑھنے سے بھی انکار کر دے. دیکھیے ہمارے وارث علوی جو تھے وہ لذت اور لطف پیدا کرنے کے لیے مزاح کی سرحدوں میں داخل ہو جاتے تھے. طنز کرتے 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 ایک بات بیان کرتے تھے, لطف کی بات کرتے تھے, مگر ان کی نثر پڑھتے تھے لوگ, مگر پھر جو ثقافت تنقید چاہتی ہے اس سے نکل جاتے تھے. مگر نارنگ کی نثر جو ہے وہ ایسی عمدہ نثر ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ بھئی اس کو پڑھے, اور وہ بالکل بڑے مشکل مباحث کو آسان طریقے سے بیان کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے. اچھا دوسری بات کہا کرتے تھے, یعنی میں نے ان کو, میرے زمانے میں وہ حیات تھے,
خواجہ احمد فاروقی ان کے جو استاد تھے وہ ان کے رول ماڈل تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جو کچھ سیکھا طلاقت لسانی کے سلسلے میں نے اپنی زندگی میں جو وہ کہتے تھے. سردار بھائی کٹر کمیونسٹ تھے, سجاد ظہیر صاحب کٹر کمیونسٹ تھے, لیکن ان دونوں پر جو کام نارنگ نے کیا وہ آپ دیکھ لیجئے اور اندازہ کیجئے. کسی قسم کا نظریاتی تعصب انہوں نے نہیں, ہاں یہ نہیں کیا انہوں نے کہ اپنے نظریے سے صرف نظر کیا ہو, بلکہ ان کے جمالیاتی پہلوؤں پر انہوں نے گفتگو کی اور آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. ابھی اشارہ ہوا کہ فیض کو کیسے نہ پڑھا جائے. اب یہ ایک انگریزی فریز ہے جو کہ ہاؤ ناٹ ٹو ریڈ فرض کیجئے شیکسپیئر وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ آپ بتاتے ہیں کہ کیسے پڑھا جائے, کیا کیا چیزیں ہیں جو. چنانچہ فیض پر سیاسی عمدہ تقریر اور فیض کا جو ان سے تعلق تھا وہ آپ کے علم میں ہے. فیض پر جو ان کا مضمون ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا. سردار بھائی پہ جو ان کا مضمون ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا. میں سمجھتا ہوں اردو پاکستان کی قومی زبان ہے, تو اس کا بھی سب سے بڑا محسن نقاد تنقید کے طور پر وہ گوپی چند نارنگ تھا. اس کا احسان ماننا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو گوپی چند نارنگ کے بغیر بہت مفلس ہو گئی. شمس الرحمان ہمارے ہاں سے رخصت ہوئے, شمیم حنفی ہمارے ہاں سے رخصت ہوئے, اور اب گوپی چند نارنگ ہمارے ہاں سے رخصت ہوئے. تواتر کے ساتھ ان تینوں بزرگوں کا جانا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت نقصان کا باعث ہے. اور اب جو ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو دور تک کوئی ایسا آدمی نہیں نظر آتا کہ جس کی طرف ہم توجہ مرکوز کریں, جس کی طرف ہم رخ کر سکیں. میں تو بالکل ایسے, مجھے ذاتی میرا نقصان بھی ہے اور وہ میرے بھی محسن تھے. اور یعنی جب مجھ پر کسی نے بھی نہیں لکھا تھا, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ جب مجھ پر کسی نے بھی نہیں لکھا تھا, ابھی میری کتاب بھی شائع نہیں ہوئی تھی, اس وقت انہوں نے مجھ پر لکھا, اور ایسا لکھا کہ پھر اس سے باہر کسی نے نہیں لکھا. اور جب بھی کوئی بات لکھی گئی تو اس پر کہیں نہ کہیں نارنگ کی چھوٹ ضرور پڑتی تھی. نارنگ کی نثر بہت اچھی تھی. نارنگ بہت اچھے دوست تھے, بہت اچھے باپ تھے, بہت اچھے شوہر تھے. میں نے منورما بھابھی کے ساتھ اس کا برتاؤ دیکھا. ہم جا کر اس کے یہاں ٹھہرتے تھے, وہ ہمارے یہاں ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری بالکل جیسے, خیر یہ بالکل ذاتی بات ہے, لیکن مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا. یوسی صاحب بہت مجھ سے محبت کرتے تھے, فیض صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے, اس کے بعد نارنگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے, اور ان کا جانا میرے لیے ذاتی طور پر بہت, جس وقت ان کو ستارے امتیاز سے حکومت پاکستان نے نوازا اور شمس الرحمان فاروقی صاحب کو, تو میں پاکستانی اکیڈمی آف لیٹرز میں کام کرتا تھا. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ہندوستانیوں کو تو یہ اعزاز نہیں ملتا, لیکن فراخ دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہمارے ہاں اور ان کو نوازا گیا اس بار سے. اور میں اذان بھی ہو رہی ہے اور وقت بھی ہو گیا ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری. بہت شکریہ افتخار عارف صاحب. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ صاحب کی جانب سے یہ اجلاس گوپی چند نارنگ صاحب کو خراج تحسین, خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا. اور افتخار عارف صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت کی. یقیناً اس گفتگو میں انہوں نے ہمارے تمام مقررین کی گفتگو کو بھی سمب کیا. ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام مقررین کے, جن میں ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب, پروفیسر شافق ادوائی صاحب, محمد حمید شاہد صاحب
اصغر ندیم سید صاحب، ستیہ پال آنند صاحب کہ آپ سب اس اجلاس میں شریک ہوئے. ہم تمام حاضرین کے شکر گزار ہیں. ہم افتخار عارف صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے اور یہاں اتنی عمدہ گفتگو کی انہوں نے. میر تقی میر نے کہا تھا کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. گوپی چند نارنگ صاحب شاد بھی رہے، غمزدہ بھی رہے، لیکن ایسا بہت کچھ کر گئے ہیں کہ جب تک اردو ادب، اردو زبان زندہ رہے گی، گوپی چند نارنگ صاحب کو یاد رکھا جائے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.